بات وہ یہ کہ آپ آئے تھے ووٹ کو عزت دو پہ اور پھر آپ نے ہاتھ ملا لیا اسٹیبلشمنٹ سے. ووٹ کو عزت دو. سندھ اب ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہے, پنجابی ابھی بھی ایک ڈگری تک نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کے پی تو اب 100% پی ٹی آئی کی سپورٹ ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں کراچی کے اندر فرض کریں کسی پولنگ اسٹیشن پہ ایم کیو ایم والے ہمیشہ کی طرح 2-4 بندوقیں لے کے آ جائیں اور پولنگ اسٹیشن نہ کھلنے دیں صبح کے وقت, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کہاں ہے پولیس؟ پالیٹکس صرف گندی چیز نہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے لڑتے ہیں. تو مجھے تو جماعت نے امپریس کیا ہے. کس طریقے سے پاکستان میں ریگنگ کی جاتی ہے؟ الیکشن ڈے تو صرف ایک اس کا پلر ہے, تو باقی کون سے پلر ہیں جو آپ لوگوں کے خیال سے اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ کوشش کی استعمال کرنے؟ پہلے تو الیکشن ڈے کو الیکشن ویک بنا دیا, یہ بھی ایک, لیکن مریم تو ڈیڈیز پرنسس ہے نا, تو وہ تو ایک رائل عہدہ, ڈیڈی نے پنجاب چلانا ہے. وہ سمجھ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ پاکستان ان کی رعایا ہے اور وہ کراؤن پرنسز ہیں, کہ نواز شریف کا جو تاج ہے وہ ان کے سر پہ ہی آنا چاہیے. لیکن آپ نے خود اپنی سیاست ایسی کی ہے کہ صرف آپ ہی ہیں ایبسولوٹ پاور, سپریم لیڈر عمران خان ہونا چاہیے, کوئی وہ نہیں الائنس. بھائی ظاہر سی بات ہے ملک میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ کوئی فیشزم نہیں ہے کہ ایک آدمی کا ایجنڈا جو ہے تھوپ دو سب پہ. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو جاگ پوڈ کاسٹ. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں پچھلے مہینے میں ہوا کیا ہے. میرے ساتھ 2 تجزیہ کار ہیں, ایک ہیں بیال بھائی, السلام علیکم, اور دوسرے ہیں سعد بھائی. سلام, کیا حال ہے؟ تو میرا ٹی وی نہیں چل رہا تھا گھر میں, تو اگر مجھے کوئی بتا دے, بیال بھائی آپ بتا دیں پچھلے مہینے میں پاکستان میں ہوا کیا ہے ویسے؟ یار سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آئی کیا ہوا ہے. سننے میں آتا ہے کچھ پارٹیوں کے نشان لیے گئے ہیں, کوئی الیکشن ہوا ہے, پھر اس کے بعد کوئی سلیکشن بھی ہوا ہے, پھر اس کے بعد کچھ الائنسز ہوئے ہیں, کچھ گندے ڈیزل لوگ تھے جو بعد میں اچھے ہو گئے, پھر دوبارہ گندے ہو گئے, رینیویبل انرجی بن چکے ہیں. ہاں, ایک بیچ میں کوئی کمشنر آیا تھا, اس نے کہا کہ میں نے داندھی کی ہے, مجھے قتل کر دو. پھر اس نے کہا میں نے داندھی نہیں کی ہے, پی ٹی آئی کو قتل کر دو. کراچی میں کچھ بندوقیں دوبارہ آئی تھی, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, کسی نے شور نہیں مچایا. میں بھی تھوڑا کنفیوز ہوں. اس کو سمرائز ہونا آنٹی نہیں کیا تھا, جو کہتے ہیں نا سارے مل کے ہمیں جو ہے بنا رہے ہیں. اس سے اچھا میں آج تک کسی کو سمرائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا. عوام کا ٹیکس کے پیسہ ضائع کیا. کیا بنا رہے ہیں ہمیں؟ میں نے آنٹی کو نہیں سنا. میں لنک سینڈ کروں گا, ٹھیک ہے, فلیگ ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ. ویسے یہ میرے لیے سرپرائزنگ بات ہے, کیونکہ میں ابھی کچھ چند دن پہلے اسی سڑک میں چل رہا تھا, فیبرری کے پہلے ہفتے کے اندر. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی میں نے بینر دیکھے خاص. اسپیشلی پی ٹی آئی تو مجھے لگتا ہے کہ میں ازیوم کر رہا ہوں ختم ہو گیا. آپ لوگ بتا دیں پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہے ابھی, زندہ ہے, سلامت ہے, سب کچھ ٹھیک ہے؟ عمران خان بھائی جیل سے نکل چکے ہیں, آپ ان کا دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں تو وہ تو جیل سے نکل گئے ہیں, اور وہ بس امیر المومنین بن جائیں گے کسی وقت بھی. یار پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ووٹ پڑتا ہے وہ سمپتھی ووٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بینظیر کو زرداری نے قتل, میرا مطلب کسی نے قتل کیا تھا, تو اس کے بعد انہیں سمپتھی ووٹ ملا اور وہ الیکشن جیت گئے. اور ابھی بھی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی نے اس الیکشن میں ریباؤنڈ کیا ہے, اور ان کی جو آرگنائزیشن تھی اسے ہمیں سراہنا پڑے گا. نہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں نا ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی, وہ یہ تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے, خاص طور پہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی اور نواز شریف کو واپس بلایا گیا تھا, اور ایک مجرم کو وی آئی پی پروٹوکال دے کے جو جلسہ کرایا گیا تھا, اور بلکہ بھاگا ہوا مجرم اگر ہم کہیں اس کو, تو یہی تھا سب کے اس پہ کہ نون لیگ ہی اگلا وہ ہوگی پارٹی جو فیڈرل پہ گورنمنٹ کرے گی. اس کی وجہ سے نون لیگ کو نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ان کا ووٹر گھر سے نہیں نکلا. جیسے کراچی میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ ہمارا ووٹ ایم کیو ایم دے دے گی تو ہم گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے, تو جو ہے وہ ووٹ پڑ جاتا تھا. لیکن یہ بیک فائر کر گیا. نہیں, میرا خیال ہے کہ گھر سے نہیں نکلا بھی ایک پوائنٹ ہے, لیکن نون لیگ پاکستان میں نہایت ہی ان پاپولر ہو چکی ہے, اور وہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے. انہوں نے پچھلے سال اس ایسے موقع پہ حکومت لی جہاں پہ پی ٹی آئی ان کے لیے بام چھوڑ کے گئی اکانومی کا, اور اس کا سارا بوجھ انہوں نے اٹھایا, اور بھی پاکستان میں غیر مقبول ہے. اور پھر وہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو بھی تھا کہ جو ہے کہ یو ایس کے کہنے پہ ہمیں ہٹایا گیا ہے, اور یہ سارے غدار ہیں, جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ سب صحیح ہیں, جو ہمارے خلاف بات کرے وہ پاکستان سے غداری کرے گا. میر جعفر جیسے لیبل لگے, میر صادق, چور, ڈاکو, یہ صرف ایک پارٹی کے اندر سارے شریف لوگ ہیں, وہ پی ٹی آئی ہیں, باقی سب جو بھی ان کو اپوز کریں گے وہ پاکستان کے دشمن ہیں. میں یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ کہا کہ سمپتھی ووٹ ملتا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمپتھی ڈیزرو کرتی ہے یا انڈیزروڈ ہے اس وقت؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جس طرح پاکستان میں اکثر سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب سمپل نہیں ہوتا. اگر آپ ان اے باکس دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ سمپتھی ڈیزرو کرتے ہیں,
ان کے خلاف غلط ملت کچھ کیسز بھی بنے ہیں, کچھ جینوئن بھی بنے ہیں, ان کے کچھ لوگوں سے ریزائن بھی لیے گئے ہیں مجبوری کے تحت, اریسٹ کیا, اور آخر میں ان سے نشان لے لیا ایسی بات پہ جو ساری پارٹیز پہ اپلائی ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی پارٹی اپنے انٹرنل الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں کرواتی, ساری پارٹیز جماعت کراتی, جماعت اسلامی کے علاوہ باقی ساری پارٹیز اپنے نیپوٹزم پہ چلتی ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس سے لگتا ہے کہ ان کی سمپتھی جو ہے وہ ڈیزروڈ ہے. لیکن اگر آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ان کی حکومت تھی, انہوں نے سملر چیزیں ایٹ اے لوور لیول بھی کی. انہوں نے فوج کے کہنے پہ اریسٹ بھی کیے. جب یہ تحریک لبیک والا معاملہ تھا تو لوگوں کو آرمی کورٹس میں بھی ٹرائی کیا گیا, اور ہمارے صدر مملکت اور وزیر اعظم جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا, اور بعد میں ہیومن رائٹس یاد آ گئے. تو ان کے کیس میں وہ سمپتھی ریزرو کرتے ہیں. قاضی فیض عیسیٰ پہ بھی جو ریفرنس تھی انہوں نے ہی کروائی تھی, اس لیے فوج کے کہنے پہ اس نے فیض آباد دھرنے پہ ڈیسیجن دیا فوج کے خلاف, تو پی ٹی آئی نے. لیکن میں اس پہ یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی پہ پہلے بھی ایلیگیشن ہوا تھا کہ آپ نے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے, تو ایک دفعہ ان کو پہلے ہی ڈیل دے دی تھی کہ کوئی بات نہیں اگلی بار الیکشن سے پہلے کرا دی. ان کو کافی عرصے سے وارننگ ملی جا رہی تھی. پھر حتمی طور پہ ہی گیا. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی یہ والی سزا, لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی بری ہوئی ہے ان کے لیے. نہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن باقی بھی کرتے ہیں. اسی طرح کی بات ہے نا کہ جو کیسز ان کی لیڈرس پہ بھی ہوئے ہیں, جس طرح عمران خان پہ ہوئے ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں کچھ نہ کچھ لیجیٹمیسی بھی ہو, لیکن باقی بھی ڈیزرو کرتے ہیں. میں اس پہ میں ایک پوائنٹ رکھنا ہے, باقی کیوں ڈیزرو نہیں کرتے. دوسرے اس میں مسئلہ ہے کہ باقی پی ٹی آئی کا جو کیس تھا نا اس میں تھا کہ الیکشن ہی صحیح نہیں ہوئے, الیکشن جو انٹر پارٹی ہوئے وہ صحیح نہیں ہوئے. باقی اس میں کیا ہوتا ہے, بلاول کھڑا ہوتا ہے چیئرمین, اب اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرتا کوئی, الیکشن تو ہو جاتا ہے نا ان کا. اب وہ بولیں کہ بھائی کوئی نہیں کرا, اس میں ہماری یہ غلطی ہے. تو یہ جتنی بھی ڈائنیسٹک پالیٹکس لے کے گھوم رہے ہیں یہ تو اسی طرح کرتے ہیں, ایک آدمی نامنیٹ ہوتا ہے. جیسے عمران خان کے وقت میں بھی صرف عمران خان کے کوئی تھا جو عمران خان کے اس کے خلاف کنٹیسٹ کرے چیئرمین کے لیے, نہیں تھا. لوگ کرتے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک دفعہ نام دے دیا اس پہ, آپ کو اگلی باری میں اگر وہ بن گیا چیئرمین جو کہ وہ بنے گا, وہ آپ کو پارٹی سے نکال دے گا. ویسے اس دفعہ ہم نے کئی چیزیں دیکھیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھیں, جیسے ان کا بیٹ کا سمبل لینا. ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی جو اتنی بڑی پارٹی ہو ان کو الاؤ نہ کیا جائے کہ ان کا ایک یونیفارم سمبل ہو. لیکن کئی اور چیزیں جس کے اندر ہاں پی ٹی آئی مظلوم ہے ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں, جیسے لوگوں کا اریسٹ ہونا, ان کو پراپرلی کیمپین کرنے سے روکنا, الیکشن ڈے ریگنگ وغیرہ. لیکن ایسے کیوں ہے کہ اس وقت ایک بہت میسو ویو آف سمپتھی ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن 2018 میں ایک سملر ویو نہیں تھی نون لیگ کے لیے. 2018 کے اندر تو پی ٹی آئی جیت گئی کمفرٹیبلی. اس پہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی جو ہمیشہ سے ٹارگیٹ آڈینس تھی وہ یوتھ تھی. وہ اس وقت بھی کہتا تھا میرا ووٹر ابھی 18 سال کا نہیں ہوا ہے, اس نے انگیج کیا ہوا ہے. تو یہ جو 18 سال کے گرومنگ والا معاملہ لگتا ہے, 18 سال کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جوان بہت جذباتی ہوتے ہیں. کسی سے پوچھ لیں پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے وہ نہیں بتائیں گے, پی ٹی آئی کا فلسفہ کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے. پی ٹی آئی آگے کیا کرے گی وہ بولیں گے عمران خان کو جیل سے نکالیں گے. یہ جذباتی ووٹر ہیں. یہ ان کی جب ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں یوتھ سب سے بڑی آپ کی پاپولیشن جو ہے کیٹیگری فال کرتی ہے یوتھ, تو انہوں نے اس کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. ان کو آپ جذبات آپ بولیں گے ہم جہاد کرنے نکلیں یو ایس کے خلاف, ہم جو ہے نظام بدل دیں گے, اس طرح کوئی روڈ میپ نہیں دیں گے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہماری دشمن ہیں, آپ کے جو ہے فریڈم آف اسپیچ چھینی جا رہی ہے. حالانکہ نہیں کہ حکومت میں کتنی چھینی گئی تھی. پھر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کو جیل سے نکالنا ہے. تو یہ ساری وہ ہے جو آپ ظاہر سے ایک مڈل ایج آدمی کو یہ بات, میں کئی مڈل ایج لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اس پہ سیل ہو جاتے ہیں, لیکن یوتھ زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے جذباتی نعرے سے. نہیں میں اس پہ تھوڑا سا ایک سلائٹلی ڈفرینٹ اوپینین رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے اتنا احتجاج نہیں کیا گیا, شور نہیں مچایا گیا, اس کی وجہ 2 ریزنز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ سیم اسکیل نہیں ہے. نون لیگ پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کیا گیا 2018 میں جس طرح نون لیگ کو جتایا گیا, لیکن جان بوجھ کے یا غلطی سے یا اسٹیبلشمنٹ کی کیپیبلٹیز میں فرق ہے, جو بھی ہے اتنا کھل کے نہیں کیا گیا. اسکیل اپ کیا ہے ریگنگ کو یا سپورٹ کو, یا آپ جو بھی کہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ نے ابھی حکومت چھوڑی تھی, اور اس وقت ہمیں 1 سال مل گیا پی ٹی آئی کو چھوڑے ہوئے صاف ہونے کے لیے, کسی اور کو گندہ کرنے کے لیے. تو سچویشن تھوڑی مختلف تھی. اور اس میں صحیح کہہ رہے ہیں, پرفارمنس ڈسکشن ہے ہی نہیں کہ پی ٹی آئی کے 3 سال کوئی ڈسکس کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اگر 2018 سے پہلے 2017 میں نون لیگ کی حکومت چل جاتی
اور 1 سال عمران خان کو مل جاتا تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے, اور پھر دیکھتے کہ کیا کمپیریبل سچویشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی. ایون میں یہ کہوں گا کہ جو 5 سال پورے پی ٹی آئی کر لیتا تو میرا نہیں خیال ان کو ووٹ پڑتے اس کے بعد. اور خاص طور پہ جو یہ 3 کیسز لگاتار ہوئے ہیں, عدت والا خاص طور پہ پرسنل میٹر پہ آپ کر کہہ رہے ہیں, تو لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ کیا چل رہا ہے یار. یہ عدت والا جو کیس ہے نا, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ججز ہیں وہ پکے پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں. اس کیس میں تو یہ فیصلے سے یہی بنتا ہے کہ لوگوں کو اتنا اکساؤ کہ جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر. یار اس سے تو میری ان کے لیے ہمدردی ہوگی تھی کہ یہ کیا بکواسیات ہے. لیکن پی ٹی آئی کو ایک اور کریڈٹ جاتا ہے جس طرح انہوں نے آرگنائز کیا ہے بغیر سمبل کے ہر جگہ پہ, انہوں نے بغیر لوگوں کو بتائے. کچھ علاقوں میں تو ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا ہی نہیں, کیونکہ نہ ریلی نکل رہی تھی نہ کچھ ہو رہا تھا, تو انہوں نے انٹرنلی آپس میں سب نے ایک دوسرے کو ڈسکشن میں بتا دیا ہوگا کہ ہم پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں اسے ووٹ پڑیں گے, اور صحیح کہا تھا. ہاں, یہ بات ماننی پڑے گی ہمیں. اب آپ لوگوں کی ڈسکشن سے ہم آتے ہیں الیکشن ڈے کے اوپر. اب الیکشن ڈے کے اوپر تو ریگنگ ہوئی تھی ہمیں پتہ ہے, لیکن اگر ہم ریگنگ کو ایز اے اوور آل دیکھیں تو کس طریقے سے پاکستان میں ریگنگ کی جاتی ہے. الیکشن ڈے تو صرف ایک اس کا پلر ہے, تو باقی کون سے پلر ہیں جو آپ لوگوں کے خیال سے اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ کوشش کی استعمال کرنے. پہلے تو الیکشن ڈے کو الیکشن ویک بنا دیا. جو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی وہ ٹی وی پہ ہمیں نظر آتی تھی. اس پہ میں خاص طور پر کراچی کی بات کروں, کراچی کی تو ہمیں صرف 1% کاؤنٹنگ نظر آتی تھی, اور کراچی کا کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا تھا, روک دیا تھا رزلٹ. پھر جو ہے 5 بجے تک آپ نے ووٹ دیے. پہلی ریگنگ کا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن لیٹ کھولیں. اتنی بڑی آبادی کیسے جائے گی. پھر دوسری, جیسے ہمارے علاقے میں عسکری میں پولنگ اسٹیشن ہی نہیں کھلا تھا, کہاں پر ووٹ دیں ہم لوگ جا کے. اس طرح ریگنگ ہوتی ہے. پھر انٹرنیٹ بند تھا اس دن. پھر اس کے بعد جب ووٹ دے دیا آپ نے 5 بجے سیل کر دیے, ایم کیو ایم کے لوگ آئے تھے وہاں پر, بیلٹ باکس گرا رہے تھے, ووٹ ضائع کر رہے تھے, دوسرے جو ہے ڈال رہے تھے اس کے اندر. یہ کراچی کی صورت حال جو میں نے دیکھی ہے. باقی ملک کا مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہوا ہے اس مطلب پولنگ اسٹیشن کے اندر. پھر 5 بجے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ سارے آر او کے پاس جا رہے تھے, اور آر او کے آفیسز کے باہر سیکیورٹی تعینات کر دی تھی, اور نمبرز ایک دم سے جیو میں ہم نے دیکھا تھا لائیو, جو کون ہے عثمان دار کی امی جیت رہی تھیں, اور انہوں نے ونر بھی اناؤنس کر دیا تھا, اسی سیکنڈ رزلٹ چینج ہو گیا تھا اور خواجہ آصف جیت گئے تھے. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان میں عام طور پہ کس طرح ہوتی ہے ریگنگ, پاکستان میں ریگنگ جو ہوتی ہے وہ ایک اسپیکٹرم پہ ہوتی ہے. اور اسپیکٹرم یہ ہے کہ ایک طرف ریگنگ ہوتی ہے جو کھل کے ہوتی ہے, جب ریگنگ کرنے والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ریگنگ ہوئی ہے, اور دوسری طرف ہوتی ہے کہ ہم کیسے ڈیلیکیٹلی کریں اور زیادہ پتہ نہ چلے. تو اگر آپ دیکھیں 77 کے اندر اس وقت ایسے پولیٹیکل پریشرز ڈالے گئے کہ کافی جگہوں پہ پی 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 کے لوگ ان اپوز جیت گئے, تو وہ کھڑے نہیں ہونے دیا. مشرف کے ریفرینڈم میں اس نے 97% یہ 98% جو بھی ووٹس دے لیے, سب کو پتہ ہے کہ ریگنگ ہے, وہ کیئر نہیں کرتا, تو پتہ ہے اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, باہر میں جاؤ. اس کے بعد 2018 کے اندر بھی آر ٹی ایس ڈاؤن ہوا اور لوگوں کی کمپلینٹس ہوئی ریگنگ کی, لیکن اس وقت اگر ریگنگ ہوئی تو انٹینشن یہ تھی کہ کھل کے نہ ہو, اور کچھ نہ کچھ جو حکومت آ رہی ہے اس کی لیجٹمیسی ہو. اب جو ہوا ہے وہ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ہے, تقریباً اوپن میں ہی ہے, ود یہ ڈرامہ بازی کہ ہم ابھی تک نہیں مانیں گے اوپن میں, جب ضرورت پڑے گی مان لیں گے. میرے خیال سے ڈیلیوری گراؤنڈز پہ حکومت اسٹیبلش کرنی دی جا رہی ہے ڈیلیبریٹلی. میرے خیال سے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا میسج تھا کہ بھائی آپ ڈال کے آ جائیں ووٹ, آپ کر لیں آپ کو جو کرنا ہے. یار نواز شریف خود اپنی دونوں سیٹوں پہ ہار رہا تھا, اور پھر رات کو میں اس دن رات کو 2-3 بجے ٹی وی دیکھ رہا تھا, ویسے ہی کوئی آفس کا کام کر رہا تھا, اور ایئر وائی کے اوپر وہ جو کاشف کی بیگم ہے, کیا نام ہے اس کا, مہر بخاری, اس نے کہا کہ میں نے ابھی بات کی ہے الیکشن کمیشن میں کسی سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے آر اوز کو کہا ہے کہ اگر آدھے گھنٹے میں رزلٹ نہ آئے تو ہم قانونی کارروائی کریں گے, اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کے 5 دنوں میں بھی رزلٹ نہیں آئے, اور جب اس کے بعد رات کو وہ 4-5 گھنٹے کا بریک آیا تھا رزلٹس آنے میں, تو سب کو سمجھ آ گیا تھا اب جب صبح کو دوبارہ آئیں گے کیا ہوگا. سارے الٹ چکے تھے صبح تک. لگتا ہے کہ نون لیگ کی 30 سیٹیں 90 سیٹیں بن گئی, ہماری آنکھوں کے سامنے 70 سیٹیں بن گئی. بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, کراچی کا بتاتا ہوں, ایم کیو ایم جس کو پولنگ اسٹیشن پہ 20-30 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑ رہے تھے, اس کو 17 سیٹیں مل چکی ہیں. نہیں لگتا یہی ہے, 17 سیٹیں دے دی ہیں. وہ پارٹی جس کا ووٹر ہی نہیں ہے کراچی میں ابھی. جب کراچی میں کوئی رزلٹ نہیں آئے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا تھا ہم 18 سیٹیں لیں گے, اور وہ پہلے ہی ان کی پریس کانفرنس آپ پہلے کی دیکھیں, کہہ رہے ہیں ہماری ارینجمنٹ ہو چکی ہے. اگر میں ان کا ووٹنگ کیمپین تھی. اگر میں الیکشن ڈے ریگنگ کو دیکھوں نا, تو میرے دماغ میں 3 یا 4 مین
سورسز آ رہی ہیں کس طرح کی جا سکتی ہے. پہلا تو ہے جعلی ووٹ کہ ایک بندہ پیچھے بیٹھ کے ٹھپے لگانے لگ جائے. دوسری چیز جو ہم نے ویڈیوز دیکھی کئی جگہ کہتے ہیں کراچی میں جماعت کے خلاف ہوئی, وہ ہے ووٹ کینسل کرنا. یہ سارے جماعت کے ووٹ ہیں, ڈبل اسٹیمپ ڈبہ پھینک دیں کھول کے, ڈبہ پھینک دیں, ڈبل اسٹیمپ کر دیں کہ سارے ووٹ ضائع ہو جائیں. تیسری چیز ہے کہ آپ وہ نمبر شیئر کرنے سے پہلے ان کو فیک کریں, نمبر فیک کرے پھر ٹرانسمٹ کرے. تو ٹرانسمیشن ریسیو تو ایکوریٹلی ہوئی ہے لیکن جو نمبر بھیجے گئے وہ غلط ہیں. اور آخری چیز ہے کہ بھی کریکٹ نمبرز لکھ لے اور پھر اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہے اس کے اندر وہ بدل لیں. تو اس دفعہ کون سی والی زیادہ کی گئی, اور مجھے ایسے لگا کہ انہیں آخری سٹیج پہ آنا پڑا کیونکہ وہ پریپیئرڈ نہیں تھے پہلے سٹیجز کے لیے, انہیں پتہ نہیں تھا انہیں کتنی ضرورت پڑے گی, اور وہ پینک کر کے ان کو لگا کہ اب پی ٹی آئی کو اتنا دبا دو کہ ان کے اتنے ووٹر ہی نہیں ہوں گے. لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ تھا, مطلب پرسنٹیج وائز کم تھا لیکن آبادی 4 ملین زیادہ ووٹر آپ کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے اس بار پچھلے والے سے. اس کے حساب سے ان کو نہیں لگا تھا پی ٹی آئی نہیں لے گی, جب اس وقت محنت نہیں کی تھی. جب آپ 45 والا فارم دیکھیں اور 47 دیکھیں تو وہ میچ نہیں کرتے, ٹیلی نہیں کرتے نمبر. اور 45 وہ ہے جس پہ سارے پولنگ ایجنٹ ہر پارٹی کے سائن کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ فینومینون ہم نے دیکھا کہ فوراً تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ ریگنگ ہمارے خلاف ہوئی ہے, کہ آرمی نے کوشش کی ہے. اس کے بعد ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ شروع ہوا کہ نہیں, ریگنگ ایکچولی نون لیگ کے خلاف کی گئی ہے تاکہ وہ ایک پاورفل گورنمنٹ نہ بنا سکیں. اور ہم نے 2018 میں بھی سیم چیز دیکھی تھی کہ جنرل تاثر شروع میں تو یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے کی گئی ہے, پھر پی ٹی آئی نے کاؤنٹر نیریٹو شروع کیا کہ نہیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے کی تھی. تو کتنا سچ ہے اس کے اندر کہ نون لیگ کے لیے کی گئی تھی, اور اس میں کتنا سچ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے لیے بھی کی گئی ہو دھاندلی اس دفعہ؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ میرے جو جاننے والے پی ٹی آئی والے ہیں وہ اب تک کہتے ہیں کہ 2018 میں ہمیں دھاندلی سے نہیں جتایا گیا, ہمارے خلاف دھاندلی 2/3 نہیں بنانے دیا, ہمیں 2/3 نہیں بنانے دیا. تو یہ وہی والا معاملہ ہے, کوئی نون لیگ کے خلاف دھاندلی نہیں ہوئی, اس کا کوئی موٹیو نہیں بنتا کسی کے لیے بھی. انہوں نے کوئی ایسی سیٹیں نہیں جیتی نہیں تھی جس سے کوئی طوفان آ جانا تھا. تو یہ بات تو پاکستان کے اندر اسٹینڈرڈ نیریٹو بلڈنگ ہے میرا خیال ہے بس. لیکن میں نے سوال اس لیے پوچھا پچھلے سوال کے بعد کہ جو کئی سٹیجز ہیں دھاندلی کے, جو آخری سٹیج ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے, لیکن جو ارلیئر سٹیج ہے نا, ووٹ ضائع کرنا ہے, ڈبل کرنا, وہ تو آن گراؤنڈ ہو سکتے ہیں. تو کیا ایسے ممکن ہے جس طرح کے پی میں کچھ جگہوں میں, اس سے بھی ایک ارلی اسٹیج تھا ہم نے ڈسکس نہیں کیا ادھر, وہ یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے, بلاول کے خلاف ایک کھڑا ہوا تھا, انہوں نے خرید لیا تھا, وہ بیٹھ گیا تھا, مطلب کنٹیسٹ ہی نہیں کیا اس نے. اسی طرح آپ کا شرجیل میمن کے خلاف پی ٹی آئی کا تھا, وہ بھی بک گیا تھا, بیٹھ گیا تھا. لاہور میں 1-2 بیٹھے ہیں, آئی پی پی کے والے ان کے خلاف 1-2 بیٹھے تھے, تو یہ پہلے ہی خرید لیتے انڈیپینڈنٹ کو. یار میں کہنا چاہوں گا کہ صرف آخری سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ پلے نہیں کرتی, یہ بات سچ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کراچی کے اندر فرض کریں کسی پولنگ اسٹیشن پہ ایم کیو ایم والے ہمیشہ کی طرح 2-4 بندوقیں لے کے آ جائیں اور پولنگ اسٹیشن نہ کھلنے دیں صبح کے وقت, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کہاں ہے پولیس؟ فل سپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. آف کورس آخری سٹیج پہ وہ ڈائریکٹلی اپنی مرضی سے نمبر ڈال سکتے ہیں, لیکن پچھلے سٹیجز پہ بھی ان کا ہاتھ اس کے اوپر ہونا ضروری ہے پاکستان کے اندر. اور یہ بہت ہی ویل آرگنائز ہے کہ آپ نمبرز دیکھیں ساری پارٹی کے, فورس کیا گیا ہے ساری پارٹیز, کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے 180 سیٹ ہیں ان کے پاس, لیکن وہ بھی جو ہے لطیف خوزہ نے کہا تھا 180 سیٹ ہماری بنتی ہے ریزرو سیٹ ملا کے سب کچھ کر کے, جو کہ یہ آؤٹ آف 260 پہ کہہ رہے ہیں, وہ 2/3 ہماری. تو جب لوگ ملے آپس میں, پارٹیز ملی ہیں, تو کافی پارٹیز بھی ایکسپوز ہوئی ہیں, ان کا نیریٹو بھی ایکسپوز ہوا ہے. وہ پھر ابھی ڈسکس کرتے ہیں الیکشن ڈے کے بعد کیا ہوا ہے سیاسی سرگرمی. چلیں الیکشن ڈے سے آگے چلتے ہیں. الیکشن ڈے ہو گیا, اس کے بعد پی ٹی آئی نے ان آزاد امیدواروں نے میرا خیال 99 سیٹیں لی ہیں, ان میں آزاد بھی ہیں اور صرف آزاد بھی ہیں. نہیں 92 ہے میرے خیال سے, آزاد کچھ 17 آپ دونوں غلط ہیں. 93 انڈیپینڈنٹ ہیں اور آزاد الگ چیز ہوتی ہے. آپ نے ڈیپ نہیں دیکھا تو آزاد کتنے ہیں وہ مجھے ابھی سے شور نہیں ہوتا. اور ان دا 70s نون لیگ کے ہیں. تو اس کے بعد آف کورس کوشچن ہو گیا کہ کون کس کے ساتھ ملے گا, اور ہم اگر دونوں کینڈیڈیٹس کو دیکھیں تو ان کا ہسٹوریکل الائنس میکنگ بہت رینڈم رہی ہے. تو ہم پی ٹی آئی سے شروع کرتے ہیں. اس دفعہ پی ٹی آئی کی کیا دیکھ رہے ہیں, کس کے ساتھ اتحاد کرے گی پی ٹی آئی, کس کے ساتھ کانورسیشن چل رہی ہے, کس چیز نے آپ کو نہیں, یہ تو دیکھ لیا نا ہم نے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی, لیکن جو چوروں سے ڈاکوؤں سے بڑھ کے بھی جو چور ڈاکو ان سے بات کرنے کو تیار ہے. سیاسی چوروں اور ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی ہے. تو جب آپ کا پورا منجن ہی یہی تھا کہ آپ کو ان کے خلاف لڑنا ہے, تو آپ ان سے بات نہیں کر سکتے. آپ
سارا اپنا ویلیو لوز کر جائیں گے ووٹر جیسا ان کا وہ پھر بھی آپ کو ووٹ دے گا. تو پھر انہوں نے بیچ میں رومر آئی تھی کہ جو JUIF کے ساتھ الائنس بن رہی ہے ان کی, جس میں مولانا ڈیزل جو ہے وہ رینیویبل انرجی بن گئے تھے, اور ان کی طرف سے جو بولتے تھے کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے وہ بھی جو ہے اب وہ پاکستانی سٹیزن کا اسٹیمپ. نہیں, لیکن مولانا نے کہا ہے ہم کوئی الائنس نہیں کر رہے. بعد میں انہوں نے وضاحت کی, انہوں نے کہا پہلے بھی ہمارے پاس ہی ملنے آ چکے ہیں. مولانا اصل میں وہ بچے ہیں کہ اگر کوئی ان کو ان کی شکایت لگانا ہے وہ سب کی شکایت لگانا شروع کر دیتے. پھر انہوں نے پتہ نہیں پھر ریلیجیس پارٹیز کی طرف گئے تھے کہ جماعت کے ساتھ ان کا الائنس بن رہا تھا. انیشیل ٹاکس پہ یہ تھا کہ نیشنل الائنس بنے گا, ہر صوبے میں بنے گا, لیکن سیکنڈ فیز میں PTI نے بیک آف کر دیا تھا کہ صرف خیبر پختونخوا پہ جو ہے خیبر پختونخوا میں ہم الائنس بنائیں گے. اس پہ جماعت نے ریجیکٹ کر لیا تھا کہ نہیں, اور ایک شرط یہ تھی کہ وہ کنٹرول کریں گے سب کچھ, جس میں جماعت نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی ہے, ہمارا نام آئے گا, کنٹرولنگ پاور ہمارے پاس ہوگی کیونکہ ہمارا نام خراب ہوگا آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. پھر ہٹ کے پھر وہ کوئی متحدہ کوئی شیعہ پارٹی تھی, نام بھول گیا میں, مجھے نام بھی نہیں پتا, جن کی ایک سیٹ تھی, ان سے بھی نہیں بنی کیونکہ میرے خیال سے کوئی بیڈ پریس آ رہا تھا ان کی طرف کہ شیعوں کے ساتھ الائنس کیوں کر رہے ہیں, یہ کیا کون سا فیکٹر ہے بھائی, آپ شیعہ کے ساتھ کریں سنی کے ساتھ کریں کیا فرق پڑتا ہے. پھر سنی اتحاد کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جس میں سارے میرے خیال سے ان کے کینڈیڈیٹ سے بیعت لیے, ایک طریقے سے ایگریمنٹ نہیں کی کہ جو ان کا ہیڈ بولے گا سنی اتحاد تو اس کو فالو کریں گے. بیعت لی ہے, ایک طریقے سائن کرنا بیعت ہی تو ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو فالو کریں بیعت ہی ہوتی ہے. اچھا, الائنس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں الائنس کی ڈسکشنز کرنے میں میرے ذاتی اوپینین یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح یہ لوگ گئے ان سے ملنے مولانا فضل الرحمان سے. جو مسئلہ یہ ہے جو ان کے عوام کا دوگلا پن ہے. اگر آپ غور کریں کہ اگر کسی اور پارٹی کے لوگ اپنی اپوزیشن سے کبھی ملنے جائیں تو یہ لوگ مکمکہ نہیں, منافق کے ٹویٹر پہ ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں ان کے. اور یہ جس کو ڈیزل کہتے ہیں اس سے الیکشن کے بعد ملنے چلے گئے تو وہ تو ایسے تو سیاست میں ہوتا ہے, مل کے احتجاج کریں گے. نون لیگ کی گورنمنٹ میں PTI نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے الائنس کیا تھا سینٹ میں اپنا سینیٹر لانے کے لیے, بلکہ پیپلز پارٹی کا سینیٹر لانے کے لیے تاکہ نون لیگ کا نہ ہو. یار آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, MQM ان کی حکومت میں تھی. MQM ہاں ان کی حکومت میں تھی, جس پہ MQM نے جو کراچی میں جو گالیاں لکھوائی تھیں عمران خان کے, اس کے بعد بھی اس میں بات وہی بری بات نہیں ہے. TLP ایک سیٹ لے کے بھی آتی ہے تو وہ ایک سرٹن آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے, آپ کو اس کو انکلوڈ کرنا ہے سیاست میں, بس کہ وہ گن لے کے جو ہے باہر آئے. نہیں آپ منافقوں والی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے خود اپنی سیاست ایسی کی ہے کہ صرف آپ ہی ہیں ایبسولوٹ پاور, سپریم لیڈر عمران خان ہونا چاہیے, کوئی وہ نہیں الائنس. بھائی ظاہر سی بات ہے ملک میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ کوئی فیشزم نہیں ہے کہ ایک آدمی کا ایجنڈا جو ہے تھوپ دو سب پہ. میں اس طرح بات کروں گا کہ ملک کی آبادی 25 کروڑ ہے, رجسٹرڈ ووٹرز 12 کروڑ ہے, جس میں سے ٹرن آؤٹ 50% ہوتا ہے 6 کروڑ. آپ کو پڑے ہیں اس میں سے 2 کروڑ, 25 میں سے اگر آپ دیکھیں 2 کروڑ کی آبادی کو آپ ریپرزینٹ کریں اور آپ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی آپ کے نیریٹو پہ چلے, نہیں ہو سکتا نا. آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ کو وہ 1 کروڑ والے کو بھی لے کے چلنا ہے, آپ کو 5 لاکھ کے بھی جو ایک ووٹ بینک ہے آپ اس کو بھی ساتھ لے کے اس کو بھی خوش رکھنا. نہیں تو وہ کہے گا کہ ایسی حکومت کا فائدہ کیا ہے جس میں میری ریپرزنٹیشن نہیں ہے, یا اپوزیشن کا فائدہ ہے جس میں میری ریپرزنٹیشن نہیں ہے. آپ لوگ, میں بلال بھائی سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو PTI کی الائنسز تھیں, آپ لوگ نون لیگ کو آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے؟ کیا وہ یہ حکومت کی آپشن کو جانے دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے یہ کیا تو اتنی نہیں, یہ تو فیصلہ طے ہو گیا نا, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں, یہ تو اگریمنٹ ہو چکا ہے. شہباز ہی بنے گا وزیر اعظم, جبکہ انہوں نے الیکشن بھی اس بات پہ لڑا کہ اس باری نواز شریف ہوگا, لیکن آخر میں لگتا ہے ریزلٹس تھوڑے ڈس اپوائنٹنگ تھے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہباز فیڈرل میں اور پنجاب میں باجی کی باری ہے. کیا اس کی وجہ یہ فیملی بیلنس رکھنا تھا, یا نواز شریف فار سم ریزن اسٹیپ بیک کر رہا ہے, یا نواز شریف اپنے آپ کو پوٹینشیل فیلئر سے ڈسٹینس کرنا چاہ رہا ہے؟ مجبوریاں تھیں نون لیگ کے لیے کہ اگر نواز شریف کو کینڈیڈیٹ بناتے تو وہ اپنی سیٹ تو نہیں جیتے ہوئے, تو وہ کسی وقت بھی اگر ریکاؤنٹ ہو جاتا تو وہ عہدہ چھوڑنا پڑتا, تو وہ ایک الگ قسم کی حالات ہوتی. میرا خیال یہی ہے, فیملی بیلنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتا تو پھر شہباز وزیر اعلیٰ ہوتا, فیملی تو پھر بھی بیلنس ہوتی, یہ ریزن نہیں تھا. اور دوسری ان کے پاس اتنے نمبر نہیں تھے کہ ان کو مجبوراً, نون لیگ کے دماغ میں تھا کہ وہ ان کے پاس اتنی سیٹ ہو جائے گی کہ وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز یا انڈیپینڈنٹس کو لے کے سمپل میجورٹی بنا سکتی ہے. لیکن اس طرح کے نمبر آئے کہ پیپلز پارٹی ہی ان کے لیے بیسٹ آپشن تھا. سب سے اچھی بات مجھے اس میں لگی کہ MQM کو کسی نے منہ نہیں لگایا, کسی نے حکومت بنانے کے لیے منہ نہیں لگایا. حالانکہ 17 سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مل کے سیٹیں پوری, انہوں نے کہا آپ رہیں سائڈ پہ کیونکہ آپ
وہ والی پارٹی ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یوز ہوتی ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پیج پہ ہم نہیں رہیں گے, آپ جو ہے دوسری پارٹی سے مل کے ہماری حکومت کرا دیں گے. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ جو چور جو 100% جس پہ ہے نا کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا, کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. ویسے ہم ہمیشہ پارٹیز کی بات کرتے ہیں, کون سی پارٹی جیتی, کون سی پارٹی ہاری, لیکن آخر میں ملک چند لوگوں نے چلانا ہوتا ہے. ملک کوئی پارٹی نہیں چلا سکتی. کچھ عہدیدار ہوں گے, ان میں سے وزیر اعظم ہوگا, وزیر اعلیٰ ہوں گے, منسٹر ہوں گے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن پارٹیز کو ہم برا بھی سمجھتے ہیں اس کے اندر لوگوں کی اچھی کارکردگی رہی ہے. جیسے نون لیگ کے زمانے میں ریلوے ایک پروفٹ میکنگ سینٹر کی طرف گئی, پیسنجر آؤٹ پٹ اس کا بڑا. پی ٹی آئی کے زمانے میں ہیلتھ سیکٹر کے اندر کئی سارے بہت زیادہ پازیٹیو قسم کے انیشیٹو لیے گئے. اگر ہم ابھی لوگوں کو کمپیئر کریں, جیسے کے پی میں پی ٹی آئی نے آگے اپنا نامنی ڈالا ہے, پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے ڈالا ہے. تو آپ اگر لوگوں کو کمپیئر کریں تو آپ لوگوں کا کیا ہے اس کے اوپر؟ میں تو کمپیئر کرنا چاہتا ہوں مریم باجی کو اور عثمان بزدار کو کریں, کیونکہ مجھے یہ بڑی مزیدار چیز لگی ہے کہ ہمارے سب سے بڑے صوبے میں 2 دفعہ لگاتار ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی کوئی نوکری نہیں کی. بھائی گھر پہ کوئی کام نہیں کیا ہوگا تو لٹرلی وہ صبح چلائیں گے اور ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بالکل بھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی لیکن مریم تو ڈیڈیز پرنسس ہے نا, تو وہ تو ایک رائل ہوتا, ڈیڈی نے پنجاب چلانا ہے. وہ سمجھ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ پاکستان ان کی رعایا ہے اور وہ کراؤن پرنسس ہیں, کہ نواز شریف کا جو تاج ہے وہ ان کے سر پہ ہی آنا چاہیے. ویسے کبھی کبھار کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باہر سے بہت آبویس ہوتی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی نا ایمپیتھیٹک بندہ ہوں, میں لوگوں کے پرسپیکٹیو سمجھ لیتا ہوں. میں نون لیگ کو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیوں بنے گا, اکانومی اچھی جا رہی تھی, یہ ہے. میری دادی میں کہتی ہیں سونا لگتا مینو نواز شریف, کہتے بھی ہیں بٹ سونے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انہیں یہ کیسے نہیں نظر آتا کہ مریم نواز ایک ان لائکیبل پرسن ہے. وہ اور لوگ ہیں نون لیگ میں جو کرزمیٹک ہیں. اب یہ ایک عجیب بات ہے, نہیں وہ بھی نہیں, مریم نام نہیں چل رہا نون لیگ کے ساتھ, تاڑڑ نہیں وہ بھی نہیں, کافی شاید لمیٹڈ نہیں ہوگا. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اتنا زیادہ ان کینڈیڈیٹ کو پریس کرتی ہے؟ ان کے جو اب فرنٹ لائن پہ لوگ ہیں نا وہ اکثر ہی ان لائکیبل ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے, وہ ریزلٹس آ گئے ہیں کہ وہ ان لائکیبل ہیں. الیکشن میں بھی ریزلٹس آ گئے ہیں کہ وہ کافی ان لائکیبل ہیں. وہ جو پرانے زمانے کی نون لیگ تھی اس کو واقعی پنجابی عام بندہ یہ سوچ کے سونا لگتا ووٹ دے دیتا تھا. لیکن جس پارٹی میں مریم اورنگزیب وہ اس کو اس وجہ سے بھائی ان کے اچھے اچھے جو بڑے لیڈرس تھے انہوں نے بھی تو چھوڑ دیا نا. اب کیا نام ہے, شاہد خاقان عباسی, وہ الیکشن ہی لڑے اس پہ, کیونکہ وہ اب جو جس بات وہ یہ کہ آپ آئے تھے ووٹ کو عزت دو پہ, اور پھر آپ نے ہاتھ ملا لیا اسٹیبلشمنٹ سے, بوٹ کو عزت دو. تو جتنے بھی اصولی سیاستدان ہیں جو اصولی سیاستدان ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں. اب مفتاح اسماعیل تھے, وہ ایک اچھے فائنینس منسٹر تھے, لیکن آپ نے ان کو کام نہیں کرنے دیا کیونکہ آپ کو اسحاقونامکس چلانی تھی, ڈالر اسیسن نک نیم ہے اسحاق دار کا. بھائی وہ کچھ نہیں کرتا, وہ والا بندہ ہے جو وہ نہیں ہوتے کارپیٹ نیچے گند ڈالتی ہے کہ اگلے بندے کا مسئلہ ہوگا. اب اس طرح اگر چلانا ہے آپ کو پارٹی کو, ملک کو, تو جو اصولی سیاستدان ہوں گے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کارپیٹ کے نیچے کہ اگلے بندے کا مسئلہ ہوگا. اگلے بندے کا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کینزین اکنامکس کو پش کرتے ہیں, تو ان دا لانگ رن ول آل بی ڈیڈ. یہ تو ہم نے پنجاب کے لوگوں کی. تو کے پی کے اندر ایک پروفیشنل شہد کے ٹیسٹر کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا آپ لوگوں کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ شہد اچھی کوالٹی کا ہو جائے گا. کے پی کے میں 10 سال میں کوئی پروگریس نہیں ہے. کے پی کے لوگوں سے پوچھیں, وہ صرف عمران خان کے پیار میں ووٹ دے رہے ہیں, کوئی پروگریس نہیں ہے ان کی. علی امین گنڈا پور وہ آدمی ہے جس پہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس نے ایک ٹین ایج لڑکی کو پورے شہر میں بغیر کپڑوں کے گھمایا تھا کیونکہ اس کے بھائی نے کوئی کرائم کیا تھا. یہ الزام لگا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کے ہی جو ہے کسی ایم این اے نے لکھا تھا عمران خان کو کہ ایسے بندے کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو ہے کہ بدماش ہی چاہیے ہمیں بدماشوں سے لڑنے کے لیے. تو آپ میں اور نون لیگ میں کیا فرق رہے گا؟ انہوں نے مریم نواز کو رکھا ہے کہ وہ پنجاب میں بدماشی دکھائے کہ اس کے حکم چلیں, اور آپ نے ادھر جو ہے گنڈا پور کو رکھ دیا. پورے کے پی میں کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے, کوئی آپ کی پارٹی میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو وزیر اعلیٰ کا پوسٹ دیا جا سکے. ویسے میں اور نان الکوہولک ہے, یہ تو ایڈ کرنا بھول ہی گیا. اس پہ ایک کامنٹ کر کے آگے چلتے ہیں. لیکن مجھے یہ انٹرسٹنگ لگا کہ پاکستان کی پولیٹکس بہت زیادہ پروونشل ہو گئی ہے. سندھ اب ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہے, پنجابی ابھی بھی ایک ڈگری تک نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کے پی تو اب 100% پی ٹی آئی کی سپورٹ ہو گئی ہے.
اس میں جو ایرونک بات یہ ہے کہ عمران خان ویسے خود پنجابی ہے لیکن سارے مطلب اس نے لوگوں کو ٹرک کر دیا اس کی پنجابی کی ویڈیو نکال کے ہمیں لگانی چاہیے اس وقت سائڈ پہ. یار وہ ایک ویڈیو ہے منڈے سے چڑھ کے نہیں بنی, اس کی ایک ویڈیو ہے جرنلوں کے بارے میں, کہتے ہیں کہ ان کے سامنے 20,000 لوگ 20,000 لوگ لے کے آ جاؤ. یار اس نے وہ پٹھان ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں نا وہ آسانی سے کنوینس تو پھر آگے کیا کیا جائے. اس الیکشن میں جو میں امپریس ہوں ایک تو ووٹر ٹرن آؤٹ سے, یوتھ کافی آئی ہے اس میں, اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا سے ہونا چاہیے, بے شک ان کا کوئی سے ہو نہ ہو, انہوں نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے. 4 ملین ووٹرز جو ایکسٹرا ہیں وہ اسپلٹ ہوئے ہیں 2 پارٹیز کے اندر ایڈیشنل. 2 ملین گئے پی ٹی آئی کے پاس, پہلے 17 ملین تھے, اب 19 ملین ہو گئے. اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 2 ملین جو باقی ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس چلے گئے. کیا بات ہے. اب جماعت اسلامی وہ پارٹیز کی پریزنس نہیں تھی, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں سینیٹر مشتاق جیسے جو لوگ تھے جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ سینٹ میں لون واریر, لون مجاہد جو بھی بولیں, خیر مجھے بھی پرسنلی بہت امپریس کیا انہوں نے. میرا تو اب دل چاہتا ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان کا سینیٹر بنوں اور عام انسان کا کیس لڑ سکوں سینٹ میں جیسے سینیٹر مشتاق لڑتے ہیں. انہوں نے امپریس کیا ہے. اور پھر لوگ بیزار ہو گئے تھے کسی بھی پارٹیوں سے, تو انہوں نے جماعت اسلامی کو چوز کیا. کراچی میں ان کی کافی پریزنس تھی, میں نے دیکھی, انہوں نے کافی ایشوز پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. حافظ نعیم کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی پارٹی کو لیڈ کیا ہے, جس کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ کراچی میں زیادہ جماعت کی طرف گیا, جو مین آئے کراچی سے ہی آیا. اور ان کی جو ایکسٹرا آرڈنری بات جو ہے ابھی تک نہیں دیکھا ہم نے پاکستان میں کہ کسی آدمی نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے کسی کو واپس کر دی کہ یہ میری جیتی ہوئی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح الائنسز بن رہے ہیں, کس طرح دوسرے کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے کہ وہ چور ہے, وہ چور ہے, بس سیٹ مل جائے کسی طریقے سے. لیکن حافظ نعیم کے اس کی وجہ سے مطلب لوگوں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پالیٹکس صرف گندی چیز نہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے لڑتے ہیں. تو مجھے تو جماعت نے امپریس کیا ہے اس لیے. نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی سائیکی کے اندر یہ پتہ کرنا کہ اچھے لوگ کون ہیں کا کوئی لنک نہیں ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں گا اس کے ساتھ. جذبات پہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جماعت کے اندر آنیسٹ لوگ ہیں, لیکن ووٹ تو ہم اسی کو دیں گے جس کو دیں گے. کیوں مجھے سمجھ میں, آپ نے ہر پارٹی کو ٹرائی کر دیا, کسی نے آپ کو وہ ڈیلیور نہیں کیا. کرپشن چارجز سب پہ ہیں, سب کے لیڈر جیل جا چکے ہیں, سزا مل چکی ہے ان کو, چلیں پولیٹیکل کیسز ہیں, لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے کسی کے ٹینیور کے اندر. ویسے کیا پاکستانی ایک دینی جماعت کو منتخب کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کہنے کے تو سب کو چاہیے شریعت اور اسلامی لائف اسٹائل. نہیں, اصلی میں چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بھائی نہیں چاہتے جبھی تو نہیں دیتے ووٹ. نہیں, لیکن پاکستانی ووٹ بھی مطلب اپنے دماغ سے ہی دل سے ڈالتے ہیں. تو میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ دماغ سے بھی ڈالیں, کیا جماعت یا اور دینی جماعتوں کو زیادہ ووٹ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ ٹی ایل پی کو تو مل رہے ہیں, لیکن اس میں دماغ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا ہے ٹی ایل پی کا کسی کو منشور پتہ ہے؟ نہیں, ٹی ایل پی کو کتنے مل رہے ہیں؟ کچھ ووٹس مل رہے ہیں 25 لاکھ پارٹی میں سب سے زیادہ, لیکن پاکستان میں میجورٹی ووٹس تو غیر مذہبی پارٹیز کے ہیں نا. ہاں, تو اس سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ لوگوں کو صرف نام کا اسلام پسند ہے, امپلیمنٹیشن نہیں پسند. ایک پیو ریسرچ کچھ میرے خیال ہے لیٹ 90s ارلی 2000s کا تھا, لیکن ریلیونٹ ہے, کے تحت انہوں نے اسیسمنٹ کیا کہ کون سے مسلمان ممالک میں کتنے % لوگ نماز پڑھتے ہیں, شاید 3 times اور مور پر ڈے. افریقہ میں کافی ملک تھے, صومالیہ, سودان وغیرہ, جہاں تقریباً 100% تھا. گلف کے اندر 90s میں تھا, سعودی عربیہ میں, کویت, قطر میں, عراق وغیرہ میں ہائی تھا لیکن اتنا نہیں تھا. پاکستان کے اندر جہاں تک مجھے یاد ہے, میرے خیال ہے میں نے آپ سے بھی شیئر کیا, آپ نے دیکھا ہوا ہے, شاید 44% لوگ نماز پڑھتے ہیں, جس کے بغیر اگر بندہ کمپلیٹ 3 نمازیں, کوشچن تھا کہ آپ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کے دین کے نعروں کی کہاں تک اہمیت ہے ان کے لیے. تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں, تبلیغی جماعت کا زیادہ تر ووٹر یا تو نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا. اس کی تو وجہ الگ ہے, کیونکہ تبلیغی جماعت بائی اٹ سیلف تو غیر پولیٹیکل ہے, تو ان کو کہیں تو جانا پڑے گا. اس کے تو وہ بھی ریلیجیس پارٹی چوز نہیں کر رہے نا, جو وہ کہتے ہیں کہ اسلام سکھانا ہے, نظام کی تو بات ہی نہیں کرتے, وہ بس نمازیں پڑھوانی ہیں سب سے. اینڈ میں آپ اسلام کا میسج لے کے جا رہے ہیں, لیکن آپ ان پارٹیز کو ووٹ دے رہے ہیں جو اسلام کو امپلیمنٹ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں. سود کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے؟ جماعت اسلامی. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایز اے فرد چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آئے, یہ میرا امید ہے پاکستان کے لیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے بس نمازیں پڑھواتے ہیں اور اس کے علاوہ ووٹ نہیں دیتے اسلامی نظام کو. میں کہتا ہوں پاکستان میں لوگ پہلے نمازیں تو پڑھنا شروع کر دیں, پھر ووٹ دے دیں گے کم از کم کچھ نہ کچھ اسلامی نظام کے لیے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں کافی ضرورت ہے تطہیر افکار کی.
لوگوں کی فکر کو ٹھیک کرنے کی, اس کے بعد لوگوں کا دین کی طرف رجحان بڑھانے کی, اور نعروں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگ اپنی زندگیوں میں زیادہ اسلام سے اپنے آپ کو لنک کریں گے تو امید ہے کچھ 20-25 سالوں نہیں, میں جماعت کا منشور دے رہا تھا کہ effect انہوں نے پڑے گا. کہا تھا کہ وہ آتے ہی سود کا نظام ختم کریں گے. ظاہر سی بات ہے پھر اکنامک ڈیزاسٹر ہوگا اور لوگوں کو فاقوں پہ آنا پڑے گا. اور یہ چیز اسی وقت پاسبل ہوگی جب ول آف دا پیپل ہوگی کنٹری میں, وہ ایسی گورنمنٹ لائے گی کہ بولے ہم ریڈی ہیں, آپ سود کا خاتمہ کریں. کیونکہ اگر کوئی زبردستی آتا ہے ضیاء الحق کی طرح اور کچھ امپلیمنٹ کرتا ہے, لوگ کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ تو جبرن ہوا ہے. کوئی چیٹ کر کے آتا ہے, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, ساتھ نہیں دیں گے. تو مشکل ڈیسیجن مینڈیٹ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مشکل ڈیسیجن جب آپ لیں, جب آپ بولیں نہیں ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور اس کی وجہ سے کرائسس آئیں گے, تو لوگ بولیں کوئی بات نہیں, ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ارجنٹینا میں کیا ہوا ہے, کراس ہر اس کے اندر ارجنٹینا میں انہوں نے ایک لبرٹیرین کو ہائر کیا, اور لبرٹیرین نے شروع میں کہا, جس نے آپ نے کہا نا, اس نے مینڈیٹ اس بات پہ لیا کہ شارٹ ٹرم میں آپ کو اکنامک مشکلات آئیں گی. اس نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے لے کے اس نے 25 ڈپارٹمنٹ منسٹریز بند, ساری منسٹریز نے بند کر دی. اس کی وجہ سے ان کی جو پاورٹی وغیرہ اکنامک انڈیکیٹرز کچھ 50% تک نیچے گئے ہیں. لیکن 30% تو ان کا جو کہتے ہیں کہ وہ جو ویسٹ ہو رہا تھا گورنمنٹ ریسورسز میں, وہ ختم ہو گیا. لیکن ایگزیکٹلی ملک جو تھا وہ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں چلا گیا 6 مہینے میں. اور لوگوں کو بھی پازیٹیو امپیکٹ ہوئے ہیں اس کے اندر. میں دیکھ رہا تھا کہ فار ایگزامپل اس نے رینٹ کنٹرول ڈسٹروائے کر دیا, کہ گھروں کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کس طرح بنیں گے, کوئی رینٹ پرائسز فکس نہیں ہوں گی. 20% رینٹ نیچے آ گیا انسٹنٹلی, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ میونسپل ریکوائرمنٹ رینٹ ریکوائرمنٹ ڈالتے ہیں, سپلائی کم ہوتی ہے, اس سے لوگ اپنے ایریاز میں پھنسے رہتے ہیں اور ایکچولی کنزیومر کو نقصان ہوتا ہے. میٹ کی پرائسز نیچے آ گئیں, اس نے میٹ کی کوالٹی ایکسپائری وغیرہ ریلیکس کر دی. کنزیومر خود ڈیسائڈ کرے وہ اس کمپنی سے لینا چاہتا ہے نہیں لینا چاہتا, لیکن مارکیٹ میں تو اور قسم کے آ جائیں گے. ایسے بڑے چینجز کے لیے آپ کو مینڈیٹ چاہیے. بات وہی ہے نا, ول آف دا پیپل نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی کتنے بھی اچھے آدمی آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں اسی جماعت کے نا, یا جماعت یا آپ کہیں دینی جماعتوں کے مسئلے کو سوچ رہا تھا, جو مارکیٹنگ میں کہتے ہیں فنل ہوتا ہے, کہ اویئرنیس ہوتی ہے, پھر انگیجمنٹ ہوتی ہے, پھر آگے جائے کنورژن آتی ہے. میں خود اپنے لیے سوچ رہا تھا کہ ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں. کیا اویئرنیس کا مسئلہ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جماعت ایک آپشن ہے, یا کیا آگے کنورژن میں مسئلہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے لیکن وہ کنونس نہیں ہوئے. مارکیٹنگ سے مجھے یاد ہے سوشل میڈیا جو ہے سب سے پاورفل جو ہے وہ PTI کا ہے. سوشل میڈیا جو یوتھ کا, جو آپ کہتے ہیں نا, میں کہہ رہا تھا بلکہ کہ عمران خان نے جو یوتھ کو ٹارگیٹ کیا وہ سوشل میڈیا کے تھرو کیا ہوا ہے. ان کا میرے خیال سے $1.5 لاکھ ڈیلی ان کا صرف لگتا ہے کیمپیننگ پہ, سوشل میڈیا کیمپیننگ $1.5 لاکھ ڈیلی کا. اور جتنا میں کھولتا ہوں سب جھوٹ نکلتا ہے. میں خود سمپتھائزر تھا PTI کا, ان کو ووٹ دینے کے حق میں تھا میں, لیکن جب بار بار جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے, چاہے آپ وہ سائفر والی کہانی سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ کہ جو ہے وہ پیچھے تھی گورنمنٹ گرانے کے لیے, پھر یہ چور ڈاکو, ان کا نیریٹو چینج ہوتا رہتا ہے. ابھی بھی الیکشن ہوئے تھے, انہوں نے کہا 2/3 ہے ہماری, حالانکہ آپ کے جو آفیشیل وہ ہیں وہ کلیم نہیں کر رہے 2/3, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ نے پھیلا دی خبر کہ 2/3 ہے اور آپ کے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے. پھر انہوں نے ویب سائٹ بنائی تھی فارم 45 کی. زیادہ تر آپ کھولیں تو فارم 45 اپلوڈیڈ ہی نہیں ہے, یا وہ ایرر آ رہا ہے, یا اس پہ سائن نہیں ہوئے. لیکن دکھنے میں تو نہیں کہ آپ نے پوری لسٹ بنا دی, کون ایک آدمی ہلکا جا کے چیک کرے گا ایک عام آدمی کے لیے, تو کہہ رہے ہیں نا انہوں نے ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے. پھر لطیف خوسا خود آ کے بول رہا ہے کہ بھائی ہماری 180 سیٹس ہیں, ہماری اتنی ہے ہی نہیں. اگر آپ کو 2/3 تھی نا آپ کی, تو ابھی 91 ہے آپ کی, 91 ہے. 260 میں کتنی ہونی چاہیے تھی آپ کی سیٹ, جس پہ دھاندلی ہوئی کوئی 60-70 کے حساب سے آپ کو روب کیا گیا, 90 کے حساب سے آپ کو روب کیا گیا ہے. لیکن آپ نے کنٹیسٹ اس سے 18 سیٹوں پہ کیا ہوا ہے لیگلی. نعرے بازی آپ کی ہوتی ہے سڑکوں پہ کچھ اور, وہی چیز آپ کورٹ میں آتے ہیں تو آپ کی زبان چینج ہو جاتی ہے. ہمارا مقصد یہی نہیں تھا. مطلب آپ کو ان کے سوشل میڈیا کا یہ بتاتا ہوں, مجھے کسی نے سینڈ کیا. پہلے تو یہ رومر تھا کہ عمران خان سے ملنے کوئی جوائنٹ چیف آف اسٹاف گیا تھا الیکشن نائٹ پہ. وہ کیا کرنے گیا ہے بھائی, وہ کرنے, کسی نے سوال کیا وہ کیا کرنے گیا ہے. اب میں کل ہمارا پوڈ کاسٹ ہے نا, میں بول دوں اس کا کلپ بنا دوں کہ جو بائیڈن ملنے گیا ہے عمران خان سے جیل کے اندر, کیا ہوگا, PTI والے بس اندھا دھند اس کو شیئر کرنا شروع کریں گے, ان کے واٹس ایپ گروپ پہ جائے گا, اور 2-3 دن بعد صابر شاکر آئے گا اور بولے گا عمران خان ہے ہی اتنا عظیم لیڈر, دیکھیں بائیڈن اس سے ملنے کی. کوئی تحقیق نہیں ہوتی ان کی. ان کے کچھ شہباز گل, عمران ریاض خان, آپ کا ایک عجیب سے کرتے والا لمبے بال والا پتہ نہیں کون ہے وہ ہے, عادل راجہ اور مہدی, اس طرح کے انہوں نے ماؤتھ پیس چھوڑے ہوئے صرف
मोईद पीरज़ादा मोहित पीरज़ादा मोहित पीरज़ादा का तो केस है कि वो उसने अब्बा की प्रॉपर्टी मुर्दा अब्बा के अंगूठे लगा के प्रॉपर्टी पूरी इनहेरिटेंस अपने ऊपर करे. आदिल राजा वो है, आदिल राजा जो है कब्जा माफिया में था. फिर आपके शहबाज गिल की आपके सामने वो वीडियो जब वो व्हील चेयर पे था और किसी ने कहा था कि आप रिहा हो गए, वो चलना शुरू हो गया. इस तरह के लोग हैं, इस क्रेडिबिलिटी के लोग हैं आपकी पार्टी में. थे और कौन था, फैसल वाडा था आपकी पार्टी में. इस तरह के लोग बड़ी मजेदार बातें करते हैं अभी फैसल वाडा जो है. भाई मजेदार बातें एक अलग होती हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने एक अलग होता है. इस तरह के लोग अच्छा इतना झूठ बोलते हैं कि आप कैचअप जब तक करते रहेंगे ना वो एक नई कहानी लेकर आ. देखिए मैं आपकी बात पे 2 चीज़ें ऐड करूंगा. एक ये है कि झूठ पाकिस्तान के अंदर सारी पार्टीज बोलती हैं. अगर ये अपने झूठ को प्रोपोगेट करने में ज़्यादा बेहतर है ना तो बाकी पार्टीज को सोचना चाहिए इसके बारे में. लेकिन एक और पॉइंट ये है मेरा, मैं एक मिनट पता क्यों होता हूँ, क्योंकि मैं वाकई दिलचस्पी थी पीटीआई से, मुझे वाकई लगता था चेंज लाएंगे. ठीक है, तो आपने उनको डिफरेंट स्टैंडर्ड पर रखा हुआ है नून लीग से पीटीआई. मुझे तो पता है ना, वो मुझे पता था वो जो है वो मुखलिस नहीं है, उनको सिर्फ पैसे बनाने. लेकिन अगर आप भी वही हरकतें करना शुरू करेंगे, मेरी उम्मीदें आपसे थी, मेरी उम्मीदें उनसे नहीं थी. आपने मुझे डिसअपॉइंट किया. ठीक है, मेरा एक और पॉइंट ये है कि आपका क्या ये ख्याल है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, अच्छे लोग या वो लोग जिनको ट्रिक किया गया है और इन्हें समझ नहीं है, जिन्हें दीन के मामले में कहते हैं उज़र बिल जहल है, जहालत का बहाना है, और सारे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जन्नती हैं. क्या ये बात है? ये बात बिल्कुल नहीं है. कुछ लोग दिल से जानबूझ के बुरे लोग हैं. आप ये समझ रहे हैं कि लोगों को ट्रिक किया गया है और लोग झूठ बोलते हैं और सोशल मीडिया. मेरा तो ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान में एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लोग भलाई चाहते ही नहीं है. आपको किसने कहा वो चाहते हैं कि दीन का निज़ाम है या इंसाफ हो या ये, वो किसने कहा आपको? बस उनको समझ नहीं आया. मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है. आपकी ख्वाहिश हक पे मबनी नहीं है. तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जैसा है वैसा है और हमें अंदर से पता है कैसा है. तो आप पीटीआई का प्रोपेगेंडा ख़त्म कर दें, आप हर बंदे को बता दें मार्केटिंग फनल के अंदर जमात की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको आवाम को बदलने की ज़रूरत है. ये मेरा ओपिनियन है इस मामले में. चलें हम आगे चलते हैं हलों के ऊपर. हमें समझ आ गया अभी सिचुएशन काफ़ी किसान वाले हैं. नहीं पाकिस्तान के मैं इसे 2 हिस्सों में करना चाहता हूँ. पहले तो हम इलेक्शन की बात करें तो हम इलेक्टोरल प्रोसेस की करते हैं, फिर उसके बाद कौन सी अच्छी पॉलिसीज हम होप करते हैं कि जो भी हुकूमत बने वो किस तरह की पॉलिसीज अभी हो गई है. वैसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में ईरान ने तो अपना काम कर लिया था, पाकिस्तान अपना काम शुरू कर रहा है. हम पहले इलेक्टोरल से शुरू करते हैं. आप लोगों ने एक बात की कि इमरान खान कहता है कि मेरे तो अभी वोटर 18 के भी नहीं हुए. नहीं वो उस वक्त कहता था चले अब पूरे बर्थडे उनकी शायद 7 फरवरी को थी तो 8 फरवरी को आ गए. लेकिन इससे मेरे दिमाग में आया क्या 18 एक अच्छी वोटिंग एज है कि नहीं है? यार मैं कहता हूँ कि सिर्फ लैंड ओनिंग 40+ ईयर ओल्ड मेल्स को वोट का हक होना चाहिए और फिर पीटीआई को कोई नहीं. मैं मजाक कर रहा हूँ. नहीं इस पे हम ये कह सकते हैं कौन लोग खड़े हो सकते हैं. जैसे मुझे तो लगता है कि 70 साल से ऊपर बाबा तो बैठ जाएंगे क्योंकि अब उनका ज़हनी तवाज़ुन वैसे खराब होने की तरफ. नहीं मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, खड़े होने की नहीं. आप देखें ना, आप किस को बिठाएंगे आप, मतलब मैं और वोटर कौन हो सकता है, मैं और आप होते कौन है जज करने वाले कि कौन हो सकता है. 18 साल भी एक मेरे ख्याल से एक पूरे मुल्क का कंसेंट है ना इस पे कि 18 साल के लोग हो सकते हैं. मुझे तो किसी ने नहीं पूछा था 18 साल का. आप ऐसी पार्टी को वोट देना जो कहता है कि नहीं ये किसी ने कभी सोचा ही नहीं है. मेरा ओपिनियन है इस पे, किसी ने कभी सोचा नहीं है. अगर हम फ्रीली सोचें तो 18 एक आर्बिट्री एज है. ये एक लॉ बना होगा ना, किसी वक्त में लॉ बना होगा, उस वक्त किसी ने हमारे तकरीबन सारे लॉ, यार कुछ लॉ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है. और हमारे सारे लॉज आए हैं अंग्रेज से. हमने कभी हमने फ्रॉम स्क्रैच तो शुरू नहीं किया ना. हमने उनका पार्लियामेंटेरियन सिस्टम भी लिया टू अ डिग्री, उनका पीनल कोड ले लिया टू अ डिग्री, उनका लंबरदार सिस्टम ले लिया, उनका सिविल सर्विस ले लिया. तो ऐसी बात नहीं है कि तो 60 साल के ऊपर भी लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, वो तो चले जाएंगे. नहीं पॉलिसी जो बंदी रहेगी उनको तो अफेक्ट ही नहीं करेगी. मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या 18 एक अच्छी उम्र है कि नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट सुने हैं. ये भी आर्ग्यूमेंट सुना है कि मतलब हम इस्लाम में 18 साल को तो कुछ मानते ही नहीं है. बालिग के बाद बंदा एक एडल्ट होता है और उससे पहले बंदा एक बच्चा होता है. हमारे या दूसरी चीज़ मैंने सुनी है कि अगर आपने ये कहना है कि बंदा दुनिया के लिए रेडी हो गया, आजकल तो सब लोग यूनिवर्सिटी करते हैं तो लोग 22 पे दुनिया में आते हैं. 22 से पहले तो बंदे ने नौकरी नहीं की, बंदे को पता ही नहीं है कि बंदे सब्जी कितने की होती है, रेंट कितने का होता है, उसे पता ही नहीं है. उसने लेकिन आपको ज़्यादातर तो चाइल्ड लेबर चल रहा होता है पाकिस्तान के अंदर. और तो आप कह रहे हैं बच्चों को वोटिंग की इजाज़त हो जाए. मैं सिर्फ कंफर्म करना कोई स्केल नहीं ना आपके पास. मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे बोल सकते हैं कि वो वोटर सही है या वो वोटिंग सही कर रहा है. तो बस जो है वही छोड़ दें. अब आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? हम बस जो इलेक्टोरल सोच सकता कोई. मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्रिमिनली चार्ज हैं, फर्स्ट डिग्री मर्डर रेप केसेस हैं, उनसे आप वोटिंग राइट छीन लें क्योंकि उन्होंने एक एक्ट कमिट किया है
willingly. क्यों उनसे छीना जाए? उनके ऊपर पॉलिसीज नहीं लागू होती? नहीं भाई, उन्होंने एक willingly एक क्राइम कमिट किया, आप उनसे कुछ राइट्स तो छीन लें. कोई भी क्रिमिनल, अगर आपका ट्रैफिक फाइन हो तो आपको नहीं, वोटिंग की इजाजत मैंने कहा मिलेगी? मर्डर, रेप चार्जेस जो हाईएस्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री काउंट होता है. ठीक है, नहीं मैं वैसे ही आपको कैपिटल, चैलेंज, जिसपे कैपिटल पनिशमेंट बनती नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा ना इस मसले को. कि मैंने बैड एप्पल्स तो निकाल दिए ना. जैसे क्या अगर आप कहें कि वोटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गवाही दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो बंदा गवाही नहीं दे सकता होगा, तो ये तो शायद उसे भी नहीं गवाही तो चाहिए. सिर्फ सच्चे लोग दे सकते हैं. कितने सच्चे लोगों को आप जानते हैं? ये तो आपने 1% पॉपुलेशन पकड़ हाँ, ली. लेकिन उसके बाद आपको हुकूमत की लिमिटेशंस भी करनी होगी ना. हुकूमत कुछ चीज़ों को देख सकता है, कुछ चीज़ों को नहीं देख सकता. गवाही का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी से खत्म हो गया है. किस तरह आप देंगे कि कौन गवाही दे सकता है, नहीं दे सकता? काफ़ी दफ़ा लोग बैत देने को वोटिंग से कॉन्फ्लेट करते हैं, जो मेरा ख्याल है एक एक्यूरेट चीज़ नहीं है. हमने जमात इस्लामी की बात की कि जमात इस्लामी एक डेमोक्रेटिक पार्टी, ये बात सच है. लेकिन क्या जमात एक ओपन डेमोक्रेसी है? क्या कल एक बंदा सड़क से आके वोट कर सकता है या वोट ले सकता है? नहीं. जमात के अंदर शायद जिन लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है ओहदों के लिए, और सिर्फ जो जमात के अरकान हैं वो वोट डाल सकते हैं. ये वो लोग हैं जिनको दूसरे सिमिलर उनको वेट किया गया है, और जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है वो बाय द लेट्स से द डिसीजन ऑफ लोग जो सीनियर हैं और वेल रिस्पेक्टेड हैं उनकी. इस पे आप गलत है ना, इसमें आप गलत है. ये आप जमात की इंटरनल पार्टी, इंट्रा पार्टी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो वोट देगा वो उसको जमात का मेंबर होना चाहिए. हाँ जी, जमात का मेंबर पहले से वेटेड होता है, नहीं तो वो हर आए को नहीं जाने देते. जो मुझे पता चला हमारे इलाके में पहले तो ये होता है कि उसका कोई हराम बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई गुनाह कबीरा नहीं होनी चाहिए, और उस इलाके के लोग उसकी गवाही दे सकेंगे ये वाकई एक अच्छा किरदार. ये स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के लिए क्यों ना हो? पाकिस्तान के वोट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये एक अभी पार्टी से शुरू करें ना. अब अगर ये पाकिस्तान के लिए करें, अगर आप करेंगे जो वहाँ का जो बंदा खड़ा होगा पहले उसकी गवाहियाँ पूरे इलाके से लें, तो गवाही ये वोटिंग नहीं हुई. जो वोट दे रहा है उसको उसकी गवाही नहीं हुई. हम वोट देने वाले की बात कर रहे हैं, वोट देने का हक कैसे होना चाहिए? ये पार्टी मेंबर्स की बात कर रहा हूँ. तो पार्टी मेंबर्स जमात के अंदर सिर्फ वो लोग वोट दे सकते हैं. आप पार्टी मेंबर विलिंगली बनते, पाकिस्तानी आप पैदा होते हैं. पाकिस्तानी आप पैदा होते हैं, लेकिन आप कॉन्फ्लेट कर रहे हैं पाकिस्तानी होने को वोट देने के हक होने से. क्यों है ऐसे? क्योंकि दुनिया में ऐसे होता है कि हर नेशनल को हक होता है वोट देने का. ये तो कोई बहाना नहीं हुआ. अब देखें, जो जिस तरफ उस्मान जाने लगा था कि लोग बैत को कॉन्फ्लेट करते हैं इलेक्शन से, जो ओरिजिनल इस्लामी निज़ाम था, जो पहले जो खुलफाए राशिदीन भी सेलेक्ट हुए, उसके तहत एक ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है अहलुल हल्ली वल अक़द, कि जो बेसिकली मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जिनको एक सर्टेन लेवल ऑफ असर है, हाँ, वो बैत देते हैं. और एक आम आदमी के ओपिनियन से सच बात है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. जब हज़रत अबू बकर के दौर में सारा अरेबियन पेनिनसुला मुर्तद हो गया, तो कोई ये चीज़ नहीं हुई कि अब हम कहें कि इनके ख़िलाफ़ तो इम्पीचमेंट होनी चाहिए, 3/4 अवाम उनके ख़िलाफ़ है. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो हक़ में अवाम जो भी कहे, और उनको मार मार के सीधा किया गया. लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह साद भाई ने कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर कौन होगा फैसला करने वाला, एग्जैक्टली. अब इस तरह के मुनज़्ज़म इलेक्शंस के तहत ये नहीं हो रहा. आपसे ये इलेक्शन नहीं हो रहा. आप कह रहे हैं कि वोटर को नहीं, मैं ये नहीं, एक मिनट में इस पे पॉइंट रखना था. पहले आप कह रहे हैं जो असर रसूख रखते थे, कबीले के सरदार होते थे ना, वो बैत देते थे तो पूरा कबीला देता था, और वो जो सरदार होता था वो भी कबीले की हामियत से ही आता था ना कि ये हमारा नहीं. लेकिन हर कबीले का ज़रूरी नहीं था. अब देखें, जब बनु सकीफ़ा में अंसार बैठे हुए थे और वहाँ पे अंसार ने बैत दी हज़रत अबू बकर को, उसके बाद हज़रत अबू बकर सेलेक्ट हो गए और बाकी लोगों ने आके बारी बारी कबीलों के सरदारों ने बैत दी उन्हें. लेकिन अगर कोई कबीला ना देता या उसके बाद कोई काउंटिंग नहीं होनी थी कि कितने ने दी कितने ने नहीं दी. लेकिन मेजॉरिटी आप ही कह सकते हैं मेजॉरिटी ने दे दी थी, उसके बाद दे दी थी, लेकिन बाद में ले भी ली थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. मेजॉरिटी इधर वही बात हो रही है ना, सिंपल मेजॉरिटी. अगर आप कॉन्सेप्ट लें, सिंपल मेजॉरिटी अगर आप देखें तो उनको मेजॉरिटी में पड़ रहा था. अगर आप कहें जिन्होंने बैत नहीं दी वो अपोजिशन में थे, लेकिन अबू बकर जो सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से तो ज़्यादा बैत मिल गई ना, ज़्यादा कबीलों से हामी हो गए. उस पर बात जो पड़ा हुआ था कि कुरैश से क्यों होना चाहिए, कि जो अरब के लोग कुरैश के ही किसी आदमी को देंगे, अंसार को नहीं देंगे बैत. नहीं, आपका पॉइंट सही है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त ये लोगों के दिमाग में नहीं था कि हमें लीडर सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक एक बंदे की ख्वाहिशात को वो इमरजेंसी इतनी इमरजेंसी उसके बाद ना हज़रत उमर के ज़माने में ये लोगों के दिमाग में था, ना हज़रत उस्मान के ज़माने में जब उस्मान बिन औफ ने मदीना के लोगों से पूछा. ये कभी नहीं था. हज़रत अबू बकर ने पहले अपनी राय से पूछा था जिन लोगों ने बैत दी थी कि मैं
پہلے ایگریمنٹ لیا تھا کہ میں جس کو نامنیٹ کروں گا آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا. جب لوگوں نے اپنا کنسیشن دے دی تھی کہ ہاں ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر حضرت عمر کو نہیں, میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں. یہ ڈبیٹ تو بہت انٹرسٹنگ ہے, فیسینیٹنگ ہے, اور میں خود بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن آگے چلنے کے لیے میں صرف آپ لوگوں کو چیلنج کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ طریقے ہیں کہ ہم الیکٹورل پروسیس بدل سکتے ہیں اور امپروو کر سکتے ہیں. میں نے ایج کی بات کی, جو دوسرا پوائنٹ تھا میں صرف اس کا کوئکلی خلاصہ دے دیتا ہوں کہ میں اس پہ ایڈ کرتا ٹیکس پیئر ووٹ دے صرف. نہیں میں تو کر سکتے ہیں نا, کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہ ازمپشن لی ہے کہ جو سوسائٹی از بلڈ اپ آف انڈیویجولس, جو مجھے ایک بہت ویسٹرن اورینٹیڈ آئیڈیل رکھتا ہے. فار ایگزامپل پرانے زمانے میں قبیلوں کے سردار دیتے تھے, اس کے بعد یہ آپشن بھی ہے کہ ہر فیملی کا ایک ووٹ ہو. تو میں صرف چاہ رہا تھا کہ ویورز کے لیے بھی ہو کہ یہ ایک صرف ایگزسٹنگ سسٹم ہے جو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. اٹس ناٹ دا اونلی وے, ایج ادر میٹرز بھی. آگے چلنے سے پہلے کیونکہ ہم نے حلوں کی اتنی بات نہیں کی, میں چاہتا ہوں کہ دونوں تجزیہ کار 2-2 منٹ میں اپنا حل یا اپنی ریکمنڈیشنز دیں کہ پاکستان میں الیکٹورل پروسیس کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. بیال بھائی سے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں میرے نزدیک پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کی جو اوور آل ڈبیٹ ہے وہ 2-3 پوائنٹس کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا سسٹم آف گورننس ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے, ایک پریزیڈینشیل نظام کی طرف جانے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اس کے اندر شاید کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے کرنٹ سسٹم کے اندر بھی آپ امپروومنٹس لا سکتے ہیں, اور میں ان کو 2 مین بکٹس میں ڈالوں گا. ایک ہے امپروومنٹس اس پروسیس کی کہ ووٹس کاؤنٹ کس طرح ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اندر کرنٹلی کیا ہوتا ہے, آپ کا سسٹم ہے جسے کہتے ہیں فرسٹ اکراس دا پوسٹ سسٹم, کے جس کے سب سے زیادہ ووٹس ہیں ایک حلقے میں وہ جیت گیا, بے شک مجھ کی میجورٹی ہو یا نہ ہو, 50% زیادہ ووٹ ہو یا نہ ہو. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک پارٹی ہو جو پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ سیکنڈ آئے, ان کے سارے ووٹ ضائع ہو جائے بیسکلی, ایون دو انہیں ایک لارج اماؤنٹ آف پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے سولوشن میں دنیا میں 2-3 طرح کے نظام پرپوز کیے جاتے ہیں, ہوتے بھی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ رن آف الیکشنز ہوں, کہ اگر 2 ٹاپ کینڈیڈیٹس تھے ان کا دوبارہ الیکشن ہو اور تبھی بندہ سلیکٹ ہوگا جب کوئی 50% زیادہ ووٹ لے گا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن رکھیں, لیکن اس کے مسائل ہیں کہ پھر لوگ علاقوں کے ریپرزینٹ نہیں ہوں گے, ایک جنرل ریپرزنٹیشن ہوگی. لیکن پھر ایک اس کا کمبینیشن بھی ہوتا ہے کہ لوگ علاقوں سے آئیں لیکن اس کے بعد کچھ سیٹس ریزروڈ ہوں فار پروپورشنل ریپرزنٹیشن, کہ جہاں پہ جن کے ووٹ ضائع ہوئے ہیں ان یوزڈ ووٹس وہ ان کے لیے یوز ہوں. تو اس طرح کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں جو میرا خیال ہے پاکستان کی طرح کے ملک میں امپورٹنٹ ہے, گیون کہ ہمارے 10, 15, 20, 30 پارٹیز ہوتی ہیں. تو بہت ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ووٹ ہوتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے, اور ایک چھوٹے سے ووٹ پہ حکومت بنتی ہے. 7 بھائی نے کہا کہ 2 کروڑ 25 کروڑ میں سے. تو یہ آپ کو سسٹم کو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے الیکٹورل پروسیس کے بارے میں, وہ ہے انٹرفیئرنس کا, اور اس میں میرا خیال ہے ایک ہی سولوشن ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی مشرف کو پھانسی لگنے دیتی. ہمیں ضرورت ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے, اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اس وقت, کیونکہ ہر بندے کی جب اپنی باری آتی ہے نا تو سوچتے ہیں سب اچھا ہے. پی ٹی آئی پھانسی لگنے دی تھی, کیا مطلب کہ انہوں نے نہیں لگنے دی تھی؟ نہیں لگنے دی تھی انہوں نے, لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی نامنظور ہے. انہوں نے اس جج کو جس نے فیصلہ دیا اس کو کہا کہ پاگل ہو گیا ان کے لا منسٹر نے آ کے, اس نے اپنی پوزیشن میرا خیال کچھ دن کے لیے آرمی کی گود میں تھے نا, تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, تو یہی ہوتا ہے نا. اب پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت یہ مثال نہیں قائم ہونے دیتی کہ الیکٹورل پروسیس یا پاکستان کا ویسے بھی چلنا انڈیپینڈنٹلی اور فیئرلی ہوگا. نہیں, میں بھی اس پہ کہتا ہوں, دیکھیں جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اوور آل پرسنٹیج دیکھیں, جماعت 4th لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی ہے اس الیکشن میں, سیٹ ایک بھی نہیں نیشنل اسمبلی میں. تو اگر ان کو 6 کروڑ میں سے 30 لاکھ ووٹ ملیں تو اس پرسنٹیج کی ان کے پاس سیٹ ہونی چاہیے. نہیں تو وہ جو آپ نے کہا 2nd پوزیشن پہ آئے ہیں تو وہ فائدہ کیا ہوا, لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے. لیکن اس سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد ہے کہ کیوں نہیں آنے دیا, جو ایک بھی نیشنل سیٹ کیوں نہیں دی. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ لے جائیں, باجوہ کی جب ایکسٹینشن آئی تھی اس پارٹی نے اپوز کیا تھا, باقی پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن پہ وہ فیور کیا تھا. پھر آپ کے FATF کے جو قوانین آئے تھے باہر سے, جسے کہتے ہیں نا امریکی غلامی نامنظور, آپ نے منظور کی تھی اور وہ بل پاس ہونے تھی, جماعت نے اپوز کیا تھا. ٹرانسجینڈر جو آپ کے پیچھے پردے میں آپ کے ملک میں نافذ کرنے والے تھے, اس کو سینیٹر مشتاق نے نافذ کر دیا, پکڑ تو لیا تھا نا, نیشنل ڈیبیٹ بن گئی تھی اس کے بعد. تو اب وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سینٹ میں ایسا کوئی بندہ ہی نہ ہو جو ریاست کے ان بلز کو چیلنج کر سکے, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ڈبیٹ اوپن کر دی, عوام کے کورٹ پہ چلے گئے, عوام کی جو ہے رائے آنے شروع ہو جائے گی ون وے اور ادر.
انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو غائب کر دیں. تو جو یہ پرسنٹیج وائز جو آپ کے بنیں گے سیٹس اس حساب سے دینی چاہیے. اس سے کیا ہوگا, آپ کے الیکٹیبلس ختم ہو جائیں گے کہ وہ میں اس علاقے سے اتنے لے کر آتا ہوں ووٹس اور میں جیت جاؤں گا یہ علاقہ. تو جتنی پرسنٹیج بنے گی, پی ٹی آئی کی ابھی 33% ملی ہے, اس کو 33 سیٹ مل جائیں گی, 100 میں سے 33 سیٹس مل جائیں گی, 200 میں سے 66. اب ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ میں شدید ادھر وہ رکھتا ہوں کہ ٹیکس پیئر کو ووٹ دینا چاہیے, کیونکہ وہ اب دیکھیں نا, آپ نے کہا یہ 18 سے اوپر بھی وہ جاب کر رہا ہے, وہ ذمہ دار انسان بھی ہے, وہ ملک کے سمجھتا ہے کس طرح چلتا ہے جبھی تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور گھر کے پھر سربراہ کو صرف ووٹ ملے گا, پورے گھر کو ووٹ نہیں کریں گے. پورا ملک میں تو جو ہے باپ کے اس پہ 4-5 بھائی رہ رہے ہوتے ہیں شادی شدہ. نہیں, آپ کا ہر 10 سال میں سینسس ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے, اس کے تحت کریں. کیونکہ دیکھیں آپ ٹیکس سے نکال لینا, آپ جھوٹ بولا ان کتنے ہوتے ہیں. اور آسان ہے, آپ نے کہا کہ ٹیکس پیئر ووٹ دے گا, ٹیکس تو ہاؤس ہولڈ بیسس پہ ہوتا ہے نا, انڈیویجول بیسس پہ تو نہیں ہوتا. آپ ایک ہاؤس ہولڈ انکم ہوتی ہے, ہاؤس ہولڈ انکم پہ ہاؤس ہولڈ ٹیکس لگتا ہے آپ کا. انکم ٹیکس بھی ہوتی ہے لیکن وہ آپ ولنگلی نہیں دیتے. نہیں, لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ میں ایک ووٹ ہے بھائی, ولنگلی اگر جو خواتین کا ووٹ نہیں ٹیکس پیئرس کو ووٹ کا رائٹ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ کنٹریبیوٹ کریں ملک کے اندر. ڈوئل نیشنلس کو تو کوئی ووٹ کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ان کی لائلٹیز کہاں رائٹ. آپ مجھے اوورسیز پاکستانیوں کو بتائیں کہ آپ کا کیا رہا. اوورسیز پاکستانی 2 طریقے کے, ایک جو گلف میں رہتے ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہوتی, ان کو جب بھی لات ماریں وہ واپس ہمارے پاس ہی پاکستان. کدھر ووٹ کریں گے, وہ کس حلقے میں کریں گے؟ جو جہاں پر ان کا شناختی کارڈ ہوتا ہے نا وہاں پر. لیکن وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, تو اچھی بات ہے نا, آپ ان سے کلیکٹ کرنا شروع کریں. آپ ان کی انکم پہ وہاں پر بولیں کہ آپ فلپینس میں ہوتا ہے ٹیکس لیا جاتا ہے, جو امریکنز دیتے ہیں. آپ کا کیا مسئلہ ہے, ٹیکس ہی کلیکٹ نہیں ہوتا نا, آپ پاکستان کیوں نہیں چلتا ہے؟ کیا یہ فیئر ہے ان لوگوں سے ٹیکس لینا جن کو ایک ٹیڈی پیسہ کا فائدہ نہیں ہوتا؟ انکم ٹیکس جو ہے وہ ایبسولوٹلی, میں کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا چاہ رہا ہوں, حرام ہے بھائی. اور بھی تو قسم کے ٹیکس ہو سکتے ہیں نا. یہ آپ کے لیے دوسری کیٹیگری جو میں بتا رہا تھا, ڈوئل نیشنل ہوتے ہیں یو کے یو ایس. آپ کو پتا کیسے چلے گا کون ڈوئل نیشنل ہے؟ کوئی بتائے گا آپ کو؟ بھائی کوئی تو سسٹم ہوگا نا, پاسپورٹ. نہیں ہے سسٹم بنانا چاہیے نا. کیسے بنائیں گے کہ ہمارے یہ نیشنلز ہیں, آپ کو لسٹ دیتے ہیں ہم, آپ کو کیسے امپاسبل. صرف پاکستان ہے جس نے, بھائی سیدھی بات ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر جو موجود ہے آپ اس کو. ویسے میں اس کا اتفاق کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ جو ملک سے باہر ہے انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ جو بندہ ملک سے باہر ہے وہ نہ ٹیکس دے رہا ہے, نہ اس کا اسٹیک ہے, نہ اسے کبھی آن گراؤنڈ ریالٹی پہ. اگر وہ ڈوئل نیشنل ہے, اس کی آپ کل کو یو کے پاکستان سے جنگ کر لیتے ہیں, اس کی لائلٹی کہاں لائے کرے گی؟ وہ تو انلسٹڈ ہوگا اس آرمی میں. یار لائلٹی کو چھوڑو, اگر میں فرض کریں میں رہتا ہوں دبئی میں, ٹھیک ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اگلے 5 سال دبئی میں ہونا ہے, میرے اوپر میرے ووٹ کا اثر اس طرح نہیں ہوگا جو ایک جو آن گراؤنڈ پاکستان میں جو تو میرا وہ اسٹیک ہے ہی نہیں. سچ بات, ہم لوگ جو بھگت رہے ہوتے ہیں بجلی کے کرائسس خاص طور پہ اور مہنگائی کے. یہاں شیخو پورا میں تو آتی نہیں ہے بجلی. چلیں ہم آخری حصے پہ چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی. ہم نے الیکشن کی بات کر لی, الیکٹورل پروسیس کیسے امپروو کریں گے. اب اگر آنے والی حکومت میں سے کوئی سن رہا ہو تو ہم انہیں کوئی اچھی ایڈوائس دیتے ہیں کہ کس طرح کی پاکستان کو کیا وے فارورڈ ابھی چاہیے, ہر ادارہ پولیٹیکلی کیا آگے چاہیے, کیونکہ جس طرح مجھے لگتا ہے کہ اب ساری پارٹیز کو اگری کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی اب سے. یہ تو صرف ایک حصہ ہو گیا نا, ٹانگ کھینچنے سے زیادہ تھوڑی اور لمبی ہو جائے گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پارٹی میں پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہو گئے. مجھے جو جنرلی ایک آدمی صحیح لگتا تھا, بیرسٹر گوہر, جو سینسیبل آدمی تھا, جو بات کرنے کو ریڈی تھا اپوزیشن, اور باقی سب سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے, اور شیر افضل مروت کو آگے لے آیا گیا, جو صرف منہ پھٹ آدمی ہے, جو صرف کانفرنٹریشن چاہتا ہے لوگوں سے. اب اس کا بھی پھٹا عادل راجہ جو وہ ہے اس سے ہو گیا. وہ عادل راجہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے, اور وہ مروت کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے غدار ہے پاکستان کا. تو ان کے آپس میں ایسے چلتے رہتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لوگ ادھر اس پہ چلتے ہیں؟ ایک سینسیبل آدمی آیا تھا بیرسٹر گوہر, اس کی جگہ مروت کو آگے کر دیا. یہ تو پولیٹیکل ہے نا. ہم ویسے میں غور کرتا ہوں کہ ہمیشہ ڈسکشنز پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز پہ کرتے ہیں. اس پہ بھی یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے, جج جو ہے فیصلے دے, صرف اوور کمنٹری نہیں کرے, سو موٹو نہیں لے. آرمی کا کام ہے سرحدوں پہ ڈیفینڈ کریں, وہ آپ کریں. ایران کے ساتھ ابھی مسئلہ ہوا تھا, ہم آپ کے ساتھ تھے نا, کیونکہ وہ آپ کا کام ہے. اور سیاستدان سیاست کریں. اب اگر میں بتا دوں, فیصل واڈا پہنچا تھا ادھر چائنیز ایمبیسی, کہاں پر وہ ہوا تھا حملہ, گن لے کے. اس کا کیا کام تھا؟ کمانڈو بندہ نہیں, وہ کیا وہ پولیٹیشین. بھائی پولیٹیشین کا کام ہے سڑکیں بنانا بھی نہیں ہے بھائی, لیجسلیشن ہے, آپ کو قانون بنانا ہے. پہلے تو وہ بندے ڈالیں, ان لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے جن کو قانون بنانا آتا ہو. یہ تو سسٹم کو حل کرنے کی بات آ گئی. چلے میں بلال بھائی سے پوچھتا ہوں کہ
forget about the system. Political issues تو انشاءاللہ ہم نے گفتگو کے تھرو حل کر لیا ہے. اب ہمیں پاکستان کو کس طرح کی پالیسیز اور ایکشنز کی ضرورت ہے خوشحال ملک بننے کے لیے؟ یہ پالیسی سے پہلے میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا پاکستان کی گورنمنٹ کے اسٹرکچر پہ. ٹھیک ہے. اور وہ ہے بیوروکریسی کا نظام جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے. نہیں ہم نے بیوروکریسی انہیریٹ کیا ہے انگریز سے, جس کے اندر ایک رولنگ کلاس ہے اور ایک رول کلاس ہے. اور رولنگ کلاس جو ہوتی ہے جو سی ایس ایس کر کے آتا ہے اس کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوتی. وہ آج پولیس میں, کل امبیسڈر, پرسوں وہ روڈز ڈپارٹمنٹ میں, کبھی فورن سروس میں. دنیا میں ملک ایسے نہیں چلتے. حکومت اسپیشلٹی ہوتی ہے, وہ رٹے اچھے لگاتے ہیں. یہ تو ہے, لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی ویکنسیز کمپنیز کی طرح ہوتی ہیں. بندہ ایک ویکنسی کے لیے اپلائی کرتا ہے کہ منسٹری آف ٹرانسپورٹ کو شاید ایک روڈ نیٹ ورک پلاننگ ہیڈ چاہیے. اس کے لیے ایک ویکنسی, جاب کوالیفیکیشنز تیار کریں گے, کوئی بندہ انٹرویو کرے گا, اس کی وہی جاب ہوگی. اس کی اونلی پاسبل پروموشن یہ ہو سکتی ہے کہ میں شاید وائس منسٹر روڈز بن جاؤں فار ایگزامپل. اب دوسرے ممالک میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. گلف کنٹریز کے اندر کوئی بیوروکریسی نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. گورنمنٹ امپلائیز نہیں, گورنمنٹ امپلائیز کی ایک اسپیسیفک جاب ہے. اب پاکستان کے اندر ایک بیوروکریٹک لیئر ہے جس کا کام کوئی نہیں ہے سوائے افسری کے, جو ایک جوک ہے. جو انگریز نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ جب انگریز بیوروکریٹس تھے ان کا کام تھا ہمیں رول کرنا, تو وہ واقعی ان کے 4-5 ملازم ملتے تھے, گھر ملتے تھے. ان کا واقعی مقصد یہ تھا کہ ہم افسری کریں گے اور کچھ لوگ غلامی کریں گے. اور ہم نے پتہ نہیں کیوں یہ نظام ابھی تک رکھا ہوا ہے جس کے اندر میں دو مخالف پارٹیز کے لوگوں کی اس بیوروکریسی کے معاملے میں اچھی بات نوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک میں ابھی سن رہا تھا خواجہ سعد رفیق کا, تو اس نے یہ مینشن کیا کہ جب میں ریلوے منسٹر تھا تو مجھے پہلا مسئلہ یہ نظر آیا کہ جو ہم سیکرٹری ریلوے لگا رہے تھے اس بندے کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا ریلوے کیا ہے. کوئی بندہ پہلے فارسٹری میں تھا, کوئی بندہ ہے, لوگ ریلوے میں آتے نہیں تھے جب تک ان کو آخری پروموشن سیکرٹری کی ملے, تو وہ کریئر انہوں نے کہیں ریونیو سروس میں کیا اور آخر میں ریلوے پہ آ گئی کیونکہ انہیں سیکرٹری کی جاب مل رہی تھی. کہتا ہے کہ میں پہلی چیز کوشش کی کہ جب تک کوئی نہیں تھا تو میں نے اسی طرح کے سیکرٹری لگائے رکھا. جب مجھے لگا انف ٹیلنٹ آ گیا تو میں نے کوشش کی کہ اب میں نے انٹرنلی لوگوں کو ہائر کرنا جو لوگوں نے ریلوے میں اپنا کریئر ڈیولپ کیا انہیں. یہ تو نون لیگ کی سائڈ سے. دوسرا میں پی ٹی آئی کی سائڈ سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مینشن کیا, جیسے جو کے پی کے اندر ایک فیڈرل منسٹر تھا, فیڈرل نہیں پروونشل منسٹر تھا, تیمور جھگڑا, اس نے مینشن کیا کہ وہ یہ پروونشل لیول پہ لانا چاہ رہا ہے کہ ہر ایک منسٹری اپنا پے رول خود سیٹ کرے اور اپنی ہائرنگ کے لیے خود ذمہ دار ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ دو چیزیں اپلائی ہو جائیں نا, اس کا یہ تھا کہ جس طرح ریلوے کے اندر لیٹس سے کہ ہم نے ایسے پروفٹ سینٹر بنانا ہے, ہمیں ٹاپ ٹیلنٹ چاہیے. اب ہم گورنمنٹ اسکیل میں 21 گریڈ کا بندہ جو بہت سینئر بندہ ہے اسے ہم 2 لاکھ دیتے ہیں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں چند لوگ رکھوں اپنی ڈپارٹمنٹ میں, ان سب کو 20-20 لاکھ دوں. مجھے کیوں کوئی روک رہا ہے؟ میں بجٹ خود مینیج کروں گا اور مجھے اس طرح کے لوگ چاہیے. اور جگہیں جہاں پہ سینئر 3 بندہ بھی نہیں آپ کو چاہیے لاکھ روپے والا, تو ان کو کیوں میں 2 لاکھ پے کروں. دوسری چیز ہائرنگ کی. آف کورس اگر ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو پتہ انہیں کیا چاہیے, ایک سینٹرل اتھارٹی کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ کس بندے کو کس طرح کا بندہ چاہیے, اور پھر اس کے بعد یہ جو فائلیں بکتی ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کس بندے کو کہاں سے ٹرانسفر کر دیا, اس کو اس عہدے پہ لگا دیا. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو میں صرف نوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے اور کچھ سمجھدار پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں جو. اچھا, یہ بات ہو گئی سسٹم کی. پھر آپ نے پوچھا کہ پاکستان کے حل کیا ہیں. ہاں, دیکھیں اکنامکلی پاکستان ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے اس وقت, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو, اب میں یہ نہیں آپ کو بتا سکتا کس طرح یہ ہوگا, لیکن عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سولوشنز چاہیے جو لانگ ٹرم کے لیے ہوں, بے شک شارٹ ٹرم آپ کو دھچکا پڑے. اور اس وقت پاکستان کو کی جو لیڈرشپ ہے اسے پالیٹکس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, شارٹ ٹرم دھچکا لگنے دیں. اور میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ آپ کو آسٹیرٹی میجرز چاہیے بہت کنزرویٹو قسم کے. آپ یہ نہ کریں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سبسڈی لگائیں گے پیٹرول پہ, اور بے نظیر انکم کیا ہم نواز شریف انکم پروگرام سے ہر بندے کو 10-10 ہزار دیں گے. یہ ہم اس وقت بالکل نہیں افورڈ کر سکتے. ہمیں سگنیفیکنٹ آسٹیرٹی میجرز چاہیے. ہمیں یہ وشز سائیکل آف ری فائنینسنگ, ہمارے جو قرضے ہیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے نکل سکیں. تو آپ کو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو میرا خیال ہے کہ جو کرنٹ ویک حکومت ہے نہیں کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے نیبرز جو ایسٹ کی طرف ہیں ان سے بھی تعلقات خراب کرنے چاہیے. میں یہاں پہ آنے لگا تھا. ایسٹ پہ کی طرف کون سے افغانستان کا, انڈیا ہے ایسٹ کی طرف, سوری ویسٹ کی طرف ہے, ویسٹ کی طرف ہے. ان سے جو ہے بہتر کرنے چاہیے, کیونکہ بھائی افغانستان ریبلڈ کرنے والا ہے. اور افغانستان کی جو پلاننگ دیکھیں آپ, وہاں پہ تو آئل فیلڈس نکل رہے ہیں, وہاں پہ پہلے ہی وہ بیٹری کی لیتھیم کی مائنس ہیں, وہ آگے جائے گا ہی جائے گا. آپ ان کو سپورٹ کریں, آپ ان کا تجارت بڑھائیں نا, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ چائنا کے ساتھ
سی پیک پتہ نہیں کیوں بند کر دیا تھا, چل رہا تھا, وہ بھی ایک سارٹ آف غلامی تھی, لیکن آپ کا آپشنس نہیں تھے. اچھا دوسری چیز میں ایک اور اکنامک بات کرنا چاہتا ہوں, پھر ایک فارن افیئرس پہ. اکنامک کی دوسری چیز آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بزنس کو اور موومنٹ آف منی کو انسینٹیوائز کریں. کرنٹلی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ سارے سیکٹرز اسینشلی اتنے ہائی رسک لو ریوارڈ ہیں, اور ریئل اسٹیٹ اتنا ہائی ریوارڈ ہے کہ پاکستان میں لوگ ایک زمین میں پیسے دفنا کے امیر ہو جاتے ہیں, اور اکانومی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. حکومت کو ضرورت ہے, برڈن ہوتے ہیں اسینشلی, کہ انسینٹیوائز کریں کہ پیسے چلیں اکانومی کے اندر اور بزنس چلے. یہ بھی میرا خیال ہے ایک آسان کام نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ فارن لیبر کی, فارن پالیسی کی, انہوں نے ایسٹ غلطی سے کہہ دیا, تو میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کم از کم, مجھے پتہ ہے کہ اکثر پاکستانی مجھ سے اختلاف کریں گے, اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ اس طرح کی جاہلانہ باتیں کرتی ہیں جس سے مجھے چڑ ہوتی ہے. لیکن میں ایز این انڈیویجول پہلے مسلمان ہوں اور پھر پاکستانی ہوں. اور پاکستانی اگر بات ہے اسلامک امہ کی تو کامنٹس ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو کھلا نہیں سکے, فلسطینیوں کیا کھلاؤ گے, وہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ, اور یہ میرا پیورلی ایز اے مسلم ایموشنل ڈریون اوپینین ہے فارن پالیسی کے بارے میں, کہ امہ فرسٹ ہونا چاہیے. افغانستان میں مسلمان ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. جہاں پہ مسائل ہیں جس طرح فلسطین وغیرہ میں, اس میں پاکستان کا ایک رول ہونا چاہیے. ایران بھی تو آپ کا مسلم نیبر ہے, آپ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں بنا کے رکھتے. ہماری دنیا میں پوزیشننگ تقریباً گر چکی ہے. 70s 80s کے اندر ہم لوگ ایک وائس ٹو بی ہرڈ تھے ایز اے لیڈر آف دا مسلم امہ, جو اب ہم بالکل نہیں رہے. اور پاکستان ٹو بی ویری فرینک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ اور ممالک کی طرح سوچے کہ ہم ایک پاکستان فرسٹ اپروچ اگر لیں گے تو ہم somehow بہت زیادہ کوئی ترقی کر لیں گے. تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آن دا پریسیپس آف سم کائنڈ آف اکنامک ڈومینیشن نہیں ہے اس وقت. بھائی ہم پہلے الجیرین ریفیوجیز کو لے کے آتے تھے اپنے پاس, ان کی مدد کرتے تھے. فلسطین کا شروع سے اعظم کا چانس یہ تھا کہ جو ہے فلسطین کا دفاع ہونا چاہیے. اسرائیل ایک بیسٹرڈ چائلڈ ہے. یورپ کا اسٹیٹ پالیسی ہماری امہ فرسٹ رہتی تھی ہمیشہ. پتہ نہیں کہاں یہ ویسٹرن انفلوئنس جب سے آنا شروع ہوا ہے نا, ایوب کے دور سے ضیاء میں واپس کرو نیچے جا کے پھر اوپر ہوا تھا, وہ ایک الگ ایکسٹریمزم چلے گئے تھے. اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اب تو مطلب ہر انٹرنیشنل اسٹیج پہ کوئی, ہم کشمیر کا مدعا صحیح طرح نہیں لڑ سکتے. کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا. امیر المومنین ضیاء الحق نے کوئی غلط چیز نہیں کی ہے. آپ نے ایسی الزام لگایا بائی فورس کبھی, جو ہم نے پالیسی, ایک وہ میٹرکس ہوتا ہے نا, گڈ اور ایول اور نیسیسری, اور دوسری طرف جو بھی ہوتا ہے تو وہ تھے نیسیسری گڈ. جو ہم نے ڈسکس کیا تھا نا, یہ ساری پالیسیز ریمائنڈ اس وقت ہوں گی جب آپ کریکٹ مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے, جب لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. نہیں, میں چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں کر سکتا, بائی فورس نہیں کر سکتے آپ یہ کام. صحیح بات ہے, لوگوں کی تطہیر افکار کی ضرورت ہے, جس طرح میں نے کہا تھا پہلے. ایسے آپ چوری سے نہیں کر سکتے کام. اور ہم ایسے جیتے جیتے 5 سال زندگی میں, پوری زندگی ہے جنریشن میں نہیں دیکھ پاؤں گا کہ اچھا پاکستان خدا نخواستہ, تو کم از کم میرے بچے دیکھ پائیں. اس طرح سوچنا چاہیے. ویسے ایک آخری میرے دماغ میں ایک کامنٹ آیا کہ یہ کنٹینیوٹی کیسے آئے گی. آپ نے بھی کہا کہ اکانومک کنٹینیوٹی چاہیے, 10 سال کا پلان, 20 سال کا پلان چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ لیٹس سے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ بھی کھینچیں, 5 سال بعد اگر دوبارہ پی ٹی آئی آ جائے تو پہلی چیز تو پچھلے بندے کی ساری چیزیں کینسل کر کے ان کو ریڈ اینڈ گرین برانڈنگ کر دیں گے. مساق معیشت بھی کرنی چاہیے اس پہ, جس طرح مساق جمہوریت ہوئی تھی پہلے اس ملک میں, مساق معیشت بھی ہونی چاہیے کہ مطلب ساری پارٹیز مل کے ایک پلان فارورڈ کریں, اس پہ سائن کریں, اور جو ڈس ایگری کرے گا تو اس کا آپ پھر اس کا جو ہے الیکشن سمبل اور اس کا رائٹ ٹو کیا کہتے ہیں پارٹیسپیٹ ان الیکشن چھین لیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا مساق سے. آپ کو ایکچولی ضرورت یہ ہے کہ عوام کو سمجھ آ جائے, جو پتہ نہیں کیسے آئے گی, کہ سولوشنز لانگ ٹرم ہوتے ہیں. آپ نے 1 مہینے کی مشکلات پہ شور نہیں مچانا, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. سبسڈی نہیں دینی بہت زیادہ سیویئر قسم کی نہیں, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب سب کو پتہ ہو کہ حکومت نے 1.5 سال ہی رہنا ہے. تو اگر انہیں پتہ ہے ہم نے 1.5 سال رہنا ہے تو وہ کیوں 5 سال کی تدبیر کریں گے. اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتا, آپ سوچیں وہ کیوں کریں گے, کوئی وجہ نہیں بنتی نا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر آپ لوگوں نے ہماری ڈسکشن سنی, ابھی الیکشن گزرا اس کے اوپر, پارٹیز کے اوپر, پاکستان کے الیکٹورل پروسیس کے اوپر, اور آف کورس کہ اب آگے پارٹیز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح مل جل کے چلنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے. ہماری ساری دعائیں پاکستان اور اس کے فیوچر کے ساتھ ہیں. السلام علیکم.